السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کہیے کیا حال احوال ہیں؟ جی ہاں، آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی وہی ایپیسوڈ جس کا آپ سب کو رہتا ہے بے چینی سے انتظار، اور مجھے بھی تھا بہت بے چینی سے انتظار کہ یہ کہانی جلدی سے ختم ہو جائے۔ کہانی نے بہت زیادہ تھکا دیا تھا اور کافی حد تک جو ہے وہ بور بھی کر دیا تھا۔ تو جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں اس کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ، اور کہانی کا نام ہے کاسۂ دل، مصنفہ ہیں سندس جبین، آخری قسط۔ رات بہت بے چین کر دینے والی اور گھٹن بھری تھی۔ وہ ابھی تک کسی بھی راز کے سرے تک نہیں پہنچ پائی تھی کہ آخر یہ کیا الجھا ہوا مسئلہ تھا، کیسا جگسا پزل تھا کہ وہ نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ نوفل کی ماما نیگرو تھی جبکہ پاپا بے حد ہینڈسم تھے۔ دونوں بھائی بھی وجاہت کا مرقع تھے۔ پھر کیا وہ ان کی دوسری بیوی تھی؟ مگر پھر نوفل کا ریئیکشن ایسا کیوں تھا؟ اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ اتنا غصہ تو سگی ماں کے متعلق ہی آ سکتا تھا۔ وہ پر یقین تھی، اور سب سے بڑھ کر آخر اس نے جو کچھ ستارہ کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ کیا دیکھنا چاہتا تھا وہ؟ کون سی آزمائش مقصود تھی اسے؟ اس نے ستارہ کے ساتھ یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ خود نیگرو تھا؟ وہ کیا چیک کرنا چاہتا تھا؟ اس نے اپنا کمپلیکس کیوں انڈیلا تھا؟ کیا بھید بھرا قصہ تھا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ پاپا سے پوچھے، پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ یقیناً وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ نوفل پہلے ہی ستارہ کو پسند کر چکا تھا، اور اس نے پاکستان آنے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف تارا کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ستارہ نے مذہب کو صرف ایک عام مرد سمجھ کر ہی شادی کی تھی، اور اس بات کا بھی کیا فائدہ ہوتا کہ وہ ان سے کچھ پوچھتی؟ جس کہانی کے عنوان سے ہی وہ واقف تھے، اس کا متن کہاں سے جان پاتے؟ اس نے مایوس ہو کر کروٹ بدلی تو نظر نوفل پر پڑی، جو کہ اس کے قریب ہی گہری نیند میں تھا۔ اسے اس کی گہری اور پرسکون نیند پر رشک آیا تھا۔ آخر اس کا حق تھا کہ سب فکروں سے آزاد ہوتا۔ اس نے اتنا لمبا کھیل کھیلا تھا ستارہ کے لیے، سب کچھ بدل ڈالا تھا اس کے لیے۔ وہ اتنی ہی تو محبت کرتا تھا تارا سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے پھر بے تابی سے کروٹ بدلی۔ کس سے بات کرے، کدھر جائے؟ کیوں نیند اس کی آنکھوں سے خفا تھی؟ کیوں اتنی بے چینی اس کے اندر اتر آئی تھی؟ اس نے بے بسی سے سر پٹکا جب نوفل کی آنکھ کھل گئی۔ اسے جیسے سوتے میں بھی تارا کی فکر تھی۔ اس نے اسے کھینچ کر قریب کیا اور دھیرے دھیرے تھپکنے لگا۔ ستارہ کے اندر سے لمحہ بھر میں ساری ناراضگی اڑی تھی، جیسے تیز آندھی کے گرد کو اڑا کر رکھ دے۔ اس کے وجود سے ایسی دلاویز مہک اٹھی تھی کہ تارا کو لگا وہ چھم سے سکون کی باہوں میں اتر گئی تھی، اور اس کے مہربان وجود میں ایسی اپنائیت تھی کہ تارا چند لمحوں میں ہی نیند کی وادی میں اتر گئی، اور اس کی بے قلی اور بے چینی حیرت انگیز طور پر ختم ہو چکے تھے، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کب گہری نیند میں گئی، اور اس کے لب نوفل کے دل پر پیوست تھے۔ بہت انجانی بے خبری میں ہی صحیح اس نے نوفل کے دل کو اپنے لبوں سے چھوا تھا، اس دل کو جو بڑا خالص تھا اور اس کا تھا، صرف اس کا۔ وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لیے ایک ہوٹل میں موجود تھے۔ بے انتہا خوش علینا اس وقت ٹخنوں تک آتے لائٹ پنک کلر کے خوبصورت گھیردار فراک میں ملبوس تھی، اور شاہبخت بلیک جینز کے ساتھ موو کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ چائنیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے، علینا نے ہنس کر کہا۔ بخت نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو چکن منچورین اور ایگ فرائیڈ رائس اور سوپ کا آرڈر دے دیا۔ حسب روایت ڈیفنس کلب میں کھانا سرو کرنے سے پہلے سنیکس سرو کیے گئے۔ وہ دونوں سنیکس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اتنی دیر؟ مجھے لگتا ہے یہ کھانے کے بعد مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، علینا نے منہ بسور کر سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کسی ویٹر سے۔ وقت نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور یکدم ٹھٹک گیا۔ ان کے اگلے میز پر مصعب شاہ، حیدر عباس شاہ، ستارہ اور علیشبہ موجود تھے۔ علینا پلیز ویٹ اے منٹ۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ علینا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کسی ہینڈسم سے آدمی سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور پھر وہ مڑا۔ علینا کو لگا اس کا سانس تھم جائے گا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، شاہ بخت مغل اور حیدر عباس شاہ۔ ان کے ساتھ دو لڑکیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کو تو علینا نے سیکنڈز میں شناخت کیا تھا۔ وہ حیدر کی بہن تھی، علیشبہ عباس۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سن ہوتے حواس کے ساتھ سوچا، پھر اسے ہنسی آئی۔ یہ ایک معروف ریسٹورانٹ تھا، تو ظاہر ہے وہ کھانا ہی کھانے آئے ہوں گے۔ اب وہ بخت سے دریافت کر رہے تھے کہ وہ بھی انہیں جوائن کر لے، جبکہ بخت نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی مسز کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا۔ مصعب خوش دلی سے سر ہلایا اور ویٹر کو بلا کر کچھ سمجھانے لگا۔ چند لمحوں بعد انہیں نسبتاً زیادہ کرسیوں والی میز پر شفٹ کر دیا گیا۔ مصعب خود شاہ بخت کے ساتھ اسے لینے آئے تھے۔ وہ ان کی ٹیبل پر آ گئی۔ اب انہوں نے علینا کا تعارف ان سب سے کرایا۔ علینا کو مصعب کی مسز بہت نائس لگی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں پہچان کے گہرے رنگ موجود تھے۔ علیشبہ بھی اسے پہچان گئی تھی، مگر اس نے بھی بس رسمی سی سلام دعا کی اور پھر ستارہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔
کھانے کا آرڈر دیا جا چکا تھا، وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں حیدر؟ انبلیویبل، بخت نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کس طرح؟ حیدر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بس پتہ نہیں، مگر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سائیکیٹرسٹ ایک خاص گیٹ اپ میں ہوتا ہے کہ بکھرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہوا اور بڑا رف اینڈ ٹف سا حلیہ، مگر آپ تو بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ حیرت زدہ سا ہنسا تھا۔ حیدر بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ کی رائے بھی مصعب بھائی جیسی ہے، یہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ تم ذرا سائیکیٹرسٹ نہیں لگتے، اور میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ یہ ذرا سائیکیٹرسٹ لگنے کے لیے کیا کروں میں؟ وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ سب ہنس دیے۔ علینا قدرے محتاط اور خاموش تھی۔ ہاں، کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی۔ علیشا نے کئی بار اسے دیکھا اور بات کرنا چاہی، مگر حیدر کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ خاموش رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ شاہ بخت نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی تھی، پھر وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ شاہ بخت مسلسل حیدر کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اسے حیدر کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ بڑی ویل بیلنسڈ اور گرومڈ پرسنالٹی ہے یار۔ آج کل افراتفری اور اس قدر خراب معاشرتی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے مدھم سی کی تھی۔ بخت نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ رات پھر تقریباً 11 کے قریب وقت تھا جب سارا گھر سونے کے لیے جا چکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لیے دودھ لینے نیچے آئی تھی۔ اس نے آج پھر فون اٹھا کر کال ملا دی تھی۔ حسب معمول پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ اسے اپنے پیچھے پاگل کرنے کو کس نے کہا تھا تم سے؟ وہ تھکی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ وہ تمہیں ہی ڈسکس کر رہا ہے، تب سے مجھے ٹینشن لگ گئی ہے۔ اس کے سر پر کبھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔ وہ قدرے جھنجھلا گئی۔ سوائے تمہارے، اس نے ہنستے ہوئے مذاق اڑایا تھا۔ بات یہ نہیں ہے حیدر، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ بخت کسی قسم کا سوال جواب نہیں کرتا۔ وہ مطمئن ہے، اس نے کبھی مجھ سے شادی سے پہلے والے رویے پر کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب کچھ کہتا ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، خیر آج جو بھی ہوا وہ سراسر اتفاقیہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی کا دخل نہ تھا۔ وہ صفائی دینے والے انداز میں بولا تھا۔ مجھے پتا ہے حیدر، میں خود تمہیں وہاں دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی، اور پھر جس طرح بخت تمہاری میز تک گیا مجھے تو فکر لگ گئی تھی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ خیریت رہی؟ علیشا مجھے ناراض لگی کچھ۔ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی مجھ سے، وہ اب دریافت کر رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اسے کس طرح روکا تھا۔ تمہیں پتا تو ہے اس کا، وہ کتنی بے ساختہ بولتی ہے۔ شاید ادھر بھی علینا آپ ہی کہہ کر گلے پڑتی تمہارے، وہ تو میں نے اسی وقت اسے ٹیکسٹ کر دیا کہ تم نے علینا کو اجنبی سمجھ کر ملنا ہے، باقی بات تمہیں گھر جا کر سمجھاؤں گا، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ صحیح کیا، اب بخت کے دماغ سے تمہیں کیسے نکالوں؟ وہ چڑھ کر پوچھ رہی تھی۔ کیوں جیلسی ہو رہی ہے؟ حیدر نے ہنس کر چڑھایا۔ بہت، اس کے دماغ میں میرے علاوہ کوئی اور آئے بھی تو کیوں؟ وہ دھونس سے بولی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ شاہ بخت جس طرح نیچے آیا تھا اسی طرح واپس اوپر چلا گیا تھا۔ ہبا اور اسید کی کہانی کا یہ اختتام بڑا خوشنما لگتا ہے کہ اب دونوں میں چونکہ سب ٹھیک ہو چکا تھا، اور جبکہ وہ شفق کو اپنی بیٹی مان چکا تھا، اسے حق دے چکا تھا، ہبا کے ساتھ بھی اس کی غلط فہمی ختم ہو چکی تھی، اور اب منطقی طور پر ان کی کہانی کا انجام یہی بنتا تھا کہ صرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہو سکتی تھی، اینڈ دے بیکیم لیو ہیپی۔ مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ یہ حقیقی زندگی تھی، یہاں ایسا انجام اتنی آسانی سے کہاں ہوتا ہے، اور جبکہ کہانی اس قدر ظلم و ستم سے لبریز اور ون مین شو پر مشتمل ہو۔ بظاہر اب وہ دونوں نارمل زندگی کی طرف آ چکے تھے، مگر اب اس سب کچھ اتنی آسانی سے نارمل ہو سکتا تو یقیناً سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، سب ایسے ہی ہنسی خوشی رہنے لگتے، مگر نہیں، کہانی ابھی باقی ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہی اسید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شفق کے حوالے سے کسی قسم کے عدم تحفظ کا شکار نہ تھی، بلکہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو لے کر کسی طرح مطمئن نہ تھی۔ جب بھی کبھی اسید نے اسے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے پاس بلایا، اسید کے سوا کچھ نہ پایا، وہ اس سے ڈرتی تھی۔ گزشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے اب بھی کہیں اندر سے یہی لگتا تھا کہ وہ اسے صرف اذیت دینے کے لیے ہی پاس بلا سکتا تھا۔ اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹنوں کے بل گراتے تھے۔ وہ بے بسی سے مرنے والا ہو جاتا۔ ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کیے گئے سارے سیشنز میں اس کی ڈسکشن ہبا کے حوالے سے ہی ہوتی۔ دوسرا سب سے بڑا عدم تحفظ یہ تھا کہ اس کے نزدیک اسید کے لیے سب سے اہم چیز اس کی تعلیم تھی، جس کے لیے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، مگر اس حادثاتی شادی کے نتیجے میں جہاں ہبا کی تعلیم چھوٹی تھی، وہیں اس کا طرز زندگی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثر اس کی نفسیات پر بہت گہرا پڑا تھا۔ اس نے تعلیم کو دشمن سمجھ لیا، اسے لگنے لگا چونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، تو یقیناً اب نور شفق کو تعلیم دلانے کا مطلب تھا ایک اور ہبا پیدا کرنا، جو کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔
نہ جانے اس طرح کے کتنے خیالات اس کے اندر پل رہے تھے۔ 4 سال میں جس طرح اس کی زندگی کچرے کا ڈبہ بنی تھی، اسے واپس اس لیول تک آنے میں کم از کم 4 سال تو لگنے ہی تھے۔ اور اسید تھک گیا، وہ اتنا تھک گیا کہ ایک دن ہبا کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ میں تھک گیا ہوں ہبا، مجھ سے مزید سہا نہیں جاتا، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، تم ٹھیک کیوں نہیں ہونا چاہتی؟ پلیز خود کو بدلو، میں ضمیر کی مار کھاتے کھاتے تھک گیا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ نا، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو، اتنا چپ نہ رہا کرو۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ ہبا کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ وہ سوچنے لگی وہ کس قدر ظالم تھی جو اسید کو اس طرح رلا رہی تھی۔ اس نے اسید کے گال صاف کیے اور مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس قدر جبری مسکراہٹ اسید کا دل پھٹنے لگا، مگر وہ اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حیدر کو کہا تھا کہ وہ ہبا کے ساتھ سیشنز کرے۔ اس کے دماغ میں کیا عجیب گرہ لگ گئی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی صورت نور شفق کو اسکول ایڈمیشن نہیں دلائے گی۔ کس قدر خوفناک بات تھی۔ وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ کس قدر مشکل سے وہ اسے منا سکا تھا کہ وہ اسے کانوینٹ اسکول لے جائے، اور شاید کوئی قبولیت کے لمحے اس کی محنت ثمر بار ٹھہرائی گئی تھی کہ وہ مان بھی گئی۔ اور پھر وہ دن جب اسے ہبا کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی گئی، اسے سب کچھ ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اسلام آباد فون کر دیا تھا۔ تیمور اور مرینا کے قدموں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ اب تو کہیں جا کر انہوں نے اپنے بچوں کی مکمل خوشی دیکھنا نصیب ہونے والی تھی کہ اس حادثے نے تیمور کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ مرینا اسلام آباد سے لاہور تک کے سفر میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھی۔ انہیں اسی وقت کوئی فلائٹ دستیاب نہ ہو سکی تھی۔ اگلی فلائٹ 3 گھنٹوں بعد کی تھی۔ تیمور کا خوف اور پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ کسی صورت انتظار کرنے کے موڈ میں نہ تھے۔ انہوں نے اسی وقت گاڑی نکلوائی تھی۔ مرینا نے انہیں ڈرائیونگ سے روکا تھا۔ ان کی حالت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے، جب بھی انہوں نے ڈرائیور کو ساتھ لیا تھا۔ سارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کر کسی CNG اسٹیشن پر سٹے نہ کیا تھا۔ کہیں بھی رکے بغیر وہ 2.5 گھنٹوں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل کی گیٹ کے سامنے اترے تھے، جہاں پر زندگی کے حوصلے مسمار ہوتے ہیں، جہاں پر حرف تسلی بھی یوں ہی بیکار لگتا ہے، دعاؤں کے پرندے راستوں سے لوٹ جاتے ہیں، جہاں پر تتلیوں کے پر بھی رنگوں سے مکر جائیں، جہاں پر گیت سارے فاختاؤں کے بکھر جائیں۔ یہی وہ عالم حیرت دشت بدگمانی ہے، جہاں دل کی حویلی میں وفا پر باد رہتی ہے، یقین کے باب میں ساری فضا ناشاد رہتی ہے، یہاں ذہنوں پہ کوئی خوشحالی چھا نہیں سکتی، محبت بن کے اس در پہ سوالی آ نہیں سکتی۔ وہ آفس میں تھا، پریشان اور اکتایا ہوا، ہر چیز سے نالا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ اسے فی الحال کچھ بھی معلوم نہ تھا، اور بغیر کسی ثبوت کے وہ علینا سے کسی قسم کی کوئی باز پرس نہ کر سکتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس متعلق کچھ الٹا سیدھا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ جو اس نے سنا تھا وہ درست ہوتا۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بھی غلط ہو جاتی ہے، مگر کہیں تو کچھ غلط تھا۔ اس نے ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ویسے ہی کھلا چھوڑا اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ علینا بچپن سے لے کر اب تک کھلی کتاب کی مانند اس کے سامنے تھی۔ اس کی ساری سکولنگ اور پھر کالج کی سٹڈی گرلز کے ساتھ ہی تھی۔ کو ایجوکیشن سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ یونیورسٹی ابھی وہ گئی نہ تھی۔ کزنز ان کے اتنے قریبی کوئی تھے نہیں جن سے کبھی اس کا میل جول ہو پاتا، اور ایک گھر میں رہتے ہوئے شاہ بخت کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اتنی بولڈ قطعی نہ تھی کہ کسی لڑکے سے یوں اس کی گفتگو ہو سکتی، اور ڈسکشن بھی پیور شاہ بخت کے موضوع پر۔ اس کی جگہ اگر رمشا ہوتی تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ علینا اس کی بیوی تھی اور رمشا کزن، بات یہ تھی کہ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ یہ چیز رمشا سے امید کر سکتا تھا، مگر علینا سے کسی طور نہیں۔ اسے یہ اعتراض نہ تھا کہ یہ کیوں تھا، بلکہ وہ حیران تھا کہ یہ ہو کیسے گیا۔ آخر ان دونوں کا میل جول کہیں سے تو شروع ہوا ہی تھا، اور اسے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہ مل رہا تھا، اور جس طرح کی علینا کی شخصیت تھی اس صورت میں یہ ساری صورتحال اور بھی پیچیدہ اور گنجلک بنتی جا رہی تھی۔ شاہ بخت کو معلوم تھا کہ علینا کے پاس موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ یوز کرنا اسے آتا ہی نہ تھا، فیس بک آئی ڈی تو دور کی بات تھی۔ اسی طرح اس کو باہر گھومنے پھرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہ تھا۔ اکثر ان کی دی گئی ٹریٹس میں وہ شامل نہیں ہوتی تھی۔ حلقہ احباب اس کا اس قدر محدود تھا کہ یہ توقع کرنا بے حد فضول تھا کہ وہ اس کے دوستوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھول نہیں پا رہا تھا کہ جو تھا وہ کیا تھا۔ علینا کے بے تکلفانہ لہجہ بتاتا تھا کہ وہ گفتگو کسی اجنبی سے نہیں کر رہی تھی، نہ ہی پہلی بار کر رہی تھی۔ مگر پھر وہ کیا سمجھے، کس طرح سے سمجھے کہ وہ دونوں کہاں ملے تھے، کیسے اس حد تک بے تکلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے، کیسے جانتے تھے ایک دوسرے کو۔
سوال در سوال نے اسے پاگل کیا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے وقار کو بتانا چاہیے، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ خالصتاً ان دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذاتی معاملہ۔ ان کے درمیان یقیناً کسی اور کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ پورے معاملے سے وہ خود آگاہ نہ تھا۔ وہ تو علینا پر حق رکھتا تھا، اس کا شوہر تھا، مگر وقار بھائی شاید کبھی اس بات کو نہ بھلا پاتے، اور یہ وہ کبھی ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے علینا کا مان، اس کا وقار اور عزت نفس پر کوئی حملہ کسی صورت منظور نہ تھا۔ یہ اس کی برداشت کا اس قدر کڑا امتحان تھا کہ شاہ بخت ضبط کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ علینا سے کسی قسم کی بات پوچھنا سراسر اس کی تذلیل کے مترادف تھا۔ وہ لامحالہ یہی سمجھتی کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا، اور اس بات کی بھینک بھی گھر میں کسی کو پڑ جاتی تو کیا تماشا لگتا۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ وہ دونوں اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تبصرے خود بخود ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اب اگر ان کا معمولی سا بھی کوئی کلیش سامنے آتا تو بہت بڑی قیامت آنی تھی، خاص طور پر رمشا جو کہ ابھی تک اس بات کو ہضم کرنے میں ناکام تھی۔ مگر پھر وہ کہاں جائے؟ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ بات شیئر کر کے کچھ سوچ پاتا۔ وہ بے بسی سے سر پٹک کر رہ گیا، کوئی رستہ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ صدیق احمد نے اسے دیکھا اور بہت دیر تک خاموش رہے، شاید ان کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ آج طلال واپس جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک بے کنار سرد مہری ٹھہر گئی تھی اور چہرہ پتھر دکھائی دیتا تھا۔ وہ شاید اب انہیں کبھی نہ ملتا۔ اس دنیا کے ہجوم میں ان کے دل کا ٹکڑا، ان کا دایاں بازو شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جانے والا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے مگر آگاہ تھے کہ وہ کبھی نہیں رکے گا۔ جبھی بالکل خاموش تھے، طلال بھی چپ تھا۔ کل اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی تھا جہاں پاکستان آنے کے بعد اس کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا۔ آج پاپا اسے وہیں ملنے آئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ موبائل نکال کر کوئی نمبر ملانے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہاں جا کر اکیلے رہو گے؟ وہ فکر مند تھے۔ ظاہر ہے اکیلا ہی رہوں گا جیسے ہمیشہ سے رہا ہوں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اس نے موبائل کان کو لگا لیا تھا۔ دوسری طرف شاہ بخت تھا۔ کیسے ہو بخت؟ تم زندہ ہو؟ افسوس ہوا، بخت نے چھوٹتے ہی چڑھائی کی تھی۔ بس اس بار بھی بچ گیا ہوں۔ تم بتاؤ کہاں مل سکتے ہو؟ اس نے نظر انداز کر کے بڑے سکون سے کہا تھا۔ جہاں تم کہو مل سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد میں تمہارا انتظار کروں گا، KFC آ جانا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ صدیق خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی دوست تھا؟ ہاں جی دوست تھا۔ تم رک جاؤ نا طلال۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ نہیں رک سکتا۔ کیوں؟ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے پتا ہے۔ غلط سوچ ہے تمہاری۔ ہرگز نہیں۔ تم میرے بیٹے ہو۔ نہیں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ فضول باتیں مت کرو۔ آپ کا بیٹا صرف وہ ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تم بھی ساتھ رہ سکتے ہو، مگر وہ رہنے نہیں دے گا۔ اس کا فیصلہ صرف میں کر سکتا ہوں، وہ نہیں۔ آپ بھی تو اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ غلط بات مت کرو، وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ بہرحال میں نہیں رہ سکتا۔ وجہ بڑی مختصر سی ہے، جہاں وہ رہے گا وہاں میں قطعی نہیں رہ سکتا۔ مجھے کس بات کی سزا ہے؟ سزا؟ نہیں، اس میں سزا والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہا، اب کیسے رہوں گا؟ یہی تو میں چاہتا ہوں، ساری زندگی نہیں رہے، اب تو رہو۔ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر پاکستان کیوں آئے تھے؟ اپنا حصہ لینے۔ کیا مطلب؟ آپ کی زندگی میں سے، آپ کی محبت و شفقت میں سے، آپ کے وقت میں سے اپنا حصہ لینے آیا تھا میں، مگر مجھے حصہ بہت جلد مل گیا، اس شکل میں۔ اس نے اپنی گولی لگے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف ایک جھگڑا تھا اور کچھ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری زندگی اسی بات کے پیچھے لگا دی جائے۔ مجھے کسی قسم کی یقین دہانی یا وضاحت نہیں چاہیے۔ میں تمہارا باپ ہوں طلال۔ آپ کی قسمت۔ وہ تلخی سے ہنسا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے، جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سیدھے ہو گئے۔ تم نے ٹھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میرے خون میں تمہاری محبت شامل ہے، میں تمہاری فکر کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ دعا ہے خدا تمہیں راہ راست پر لائے اور بہت آسانیاں دے۔ وہ کہہ کر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ طلال بہت دیر تک اسی طرح بے حس و حرکت چھت کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ پتھر میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ اسے میں نے ہی لکھا تھا کہ لہجے برف ہو جائیں تو پھر پگھلا نہیں کرتے، پرندے ڈر کے اڑ جائیں تو پھر لوٹا نہیں کرتے۔ اسے میں نے ہی لکھا تھا، یقین اٹھ جائے تو شاید کبھی واپس نہیں آتا۔ ہواؤں کا کوئی طوفان
کبھی بارش نہیں لاتا۔ اسے میں نے ہی لکھا تھا، دل ٹوٹ جائے ایک بار تو پھر جڑ نہیں پاتا۔ شفق اس کے بازوں میں تھی اور وہ خاموشی سے کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ ہبا ایڈمٹ تھی، اس کے کندھے، دائیں ٹانگ اور ہاتھ پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ ہوش میں آئی تھی مگر اسے درد اس قدر تھا کہ وہ تڑپنے لگ گئی، جس کی بنا پر اسے ٹرینکولائز دے کر سلا دیا گیا۔ اسید اس کے پاس ہی تھا، مرینا اور تیمور بس پہنچنے والے تھے اور وہ سامنے پڑی اس زندہ لاش کی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ غلط تھا کیونکہ وہ ساری زندگی اسے سچ کا سبق پڑھاتا رہا تھا مگر اس کا اپنا عمل جھوٹا نکلا تھا۔ ہاں وہ منافق تھا، دل سے اس کی حالت پر کڑتا مگر بظاہر پتھر بنا رہا تھا۔ ہاں وہ کم ظرف تھا، وہ اس کی کسی غلطی کو نظر انداز نہ کر سکا تھا اور باوجود اس کے کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا سبق پڑھاتا رہا تھا۔ ہاں وہ اس کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا تھا بلکہ اس نے تو ہبا کے سارے خواب کوڑے کا ڈھیر بنا دیے تھے۔ وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے سوچ رہا تھا، کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ وہ مکمل طور پر خود کو اس سارے معاملے میں بے قصور قطعی قرار نہ دے سکتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سگریٹ پیے مگر شفق اس کی گود میں تھی، جب بھی وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ پھر اس نے تیمور اور مرینا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ مرینا اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ تیمور بے چینی سے شیشے کے دروازے کے پار دیکھتے رہے جہاں پٹیوں میں لپٹی پڑی تھی وہ۔ مرینا نے شفق کو اس سے لے لیا، وہ تھکا سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد تیمور اس کے برابر آن بیٹھے۔ اس نے محسوس کیا مگر اسی طرح بیٹھا رہا۔ تیمور نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ مضبوط، توانا تھا، باوقار تھا اور اس وقت سخت غمگین اور دکھی نظر آتا تھا۔ اسید مصطفیٰ اس نام کے ساتھ ساری زندگی ان کی نہیں بنی تھی۔ وہ کبھی خوش نہیں ہو سکے، نہ کبھی اس کو کوئی رعایت دے سکے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی بیٹی کا شوہر بن گیا۔ اندر جب وہ دونوں مل کر پھر سے رہنے لگے تب بھی وہ خوش نہیں تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، خواہ ساری خوشیاں جھولی بھر کر مل جائیں۔ انہوں نے بھی کبھی اسید سے مل کر کوئی غلط فہمی دور نہیں کی تھی، نہ ہی اسے اس قابل سمجھا تھا کہ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بن پاتی، اور اب وہ بالکل چپ تھے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ انہوں نے خدشوں سے لبریز آواز میں پوچھا تھا۔ انشاءاللہ، اس نے امید سے کہا۔ ہوا کیا تھا؟ مرینا اس کی داہنی جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے ارد گرد موجود تھے اور درمیان میں اسید۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آ گیا ہو۔ نور کا ایڈمیشن کروانے جا رہی تھی، اس نے پچھتاووں سے بھری آواز میں کہا۔ میں آفس میں تھا جب کال آئی مجھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے یہیں ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے زخم گہرے ہیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے زخم بہت گہرے ہیں۔ وہ اتنی کمزور اور نازک ہے کہ اسے ہمیشہ گہرے زخم ہی آتے ہیں، خواہ انسانوں سے آئیں یا حادثوں سے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بول رہا تھا۔ تیمور کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے پورا یقین ہے، انہوں نے کہا، اور اسید کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، جیسے آج سالوں بعد اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑا اور پھر وہ بے ساختہ تیمور کے گلے لگ گیا۔ بس کریں پاپا، میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میری سزا ختم کر دیں پاپا، وہ شدت سے بیٹھی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ تیمور ششدر رہ گئے۔ اسید کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ بہت برا ہو گیا ہے پاپا، میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس سے زیادہ پیار مجھے کوئی کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا؟ میری انا پرست اور ہر دھرم شخصیت کو صرف وہ برداشت کر سکتی ہے، جیسے اس نے میرا احساس کیا، میرا خیال رکھا، ویسے اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میرا غرور کس طرح اس چیز کو برداشت کریں گے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے؟ میں تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوں پاپا، دیکھیے نا ابھی بھی صرف اپنا ہی سوچ رہا ہوں، کس قدر خود غرض ہوں میں، مگر آپ کو پتہ ہے مجھے خود غرض بنانے میں سراسر اس کا ہاتھ ہے پاپا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اسی نے بنایا ہے مجھے ایسا۔ میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک عام اور معمولی انسان ہی تھا نا۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ مجھ سے بہت سی امیدیں لگا بیٹھی اور میری بدبختی کہ میں اس کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا۔ میں کس قدر دوگلا انسان ثابت ہوا نا۔ میں نے ساری زندگی جو سبق اسے دیا آخر میں خود ان سے منکر ہو گیا۔ اس نے جو خاکہ میرا بنایا تھا میں نے اپنے اعمال سے اس میں سیاہ رنگ بھر دیا۔ وہ مجھے چاہتی رہی اور میں اس کو غلط سمجھتا رہا۔ وہ مجھے دل کی مسند پر دیوتا بنا کر پوچھتی رہی اور میں سچ مچ کے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے پاپا، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ مجھ سے اگر وہ کھو گئی تو میں کیا کروں گا؟ کدھر جاؤں گا؟ آپ بھی تو بس اس سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے۔ کیا تھا اگر آپ مجھ سے تھوڑا سا پیار کر لیتے، میرے ماتھے پر بوسہ دیتے، مجھے یہ یقین دہانی کراتے کہ میں یتیم نہیں ہوں، مجھے یہ تسلی دیتے کہ آپ میرا سائبان ہیں، میں تنہا نہیں،
تب شاید میں بھی اتنا پیار کو نہ ترستا، ہبا کی توجہ کی اتنی ضرورت نہ ہوتی مجھے۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ آپ کا فرض نہیں تھا، نہ ہی میرا حق کہ آپ یہ سب کرتے، مگر انسانیت کے ناطے میں تو بہت کچھ کرتا ہے انسان۔ آپ مجھے یتیم اور لاوارث سمجھ کر ہی سر پر ہاتھ رکھ دیتے، مگر آپ نے ایسا کچھ نہ کیا، اور میں خود میں سمٹتا اپنی محرومیوں کو اندر دباتا کب اس طرح کا ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میرے اندر بھی احساس کمتری کے جھکڑ چلتے تھے جب مجھے آپ تینوں ایک پرفیکٹ فیملی کی تصویر لگتے تھے اور میری جگہ وہاں کہیں نہیں نکلتی تھی۔ میں آپ کی ہیپی فیملی کے سین سے اتنا دور چلا گیا کہ مجھے کوئی واپس ہی نہ لا سکے، اور کوئی مجھے واپس لاتا بھی کیوں؟ آپ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آپ کو نہیں تھی، اور اگر ہبا کو تھی تو یہ مسئلہ بھی ہمیشہ آپ کو تنگ کرتا رہا۔ آپ کو ساری زندگی یہ غلط فہمی رہی کہ میں نے اسے ورگلایا، اسے آپ کے خلاف کیا، مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی اسے برا سبق نہیں سکھایا، کبھی آپ کے خلاف نہیں کیا، میں نے کبھی اپنے انتقام، اپنی محرومیاں اس کے سر نہیں تھوپی، کبھی اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا۔ میں اسے کیسے واپس لاؤں، کدھر سے لاؤں، کیسے مناؤں اسے؟ میں نے کہاں جانا ہے اس کے بغیر؟ میرا کیا ہوگا؟ 3 سال ہونے والے ہیں ہم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک اسی طرح ایک دوسرے سے دور ہیں، کوئی بھی چیز ہمیں قریب نہیں لا سکی۔ میں تھک گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں، پھر سوچتا ہوں میرے بعد ان دونوں کا کیا بنے گا، میں کدھر جاؤں، کس سے بھیک مانگوں اس کی زندگی کی؟ سب غلط ہو گیا پاپا، کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا۔ وہ گھٹی آواز میں رو رہا تھا۔ آج سارے اعتراف ہو گئے تھے، آج ساری غلط فہمیاں دھل گئی تھیں، آج سارے غبار چھٹ گئے تھے۔ تیمور اب واقعی بوڑھے ہو گئے تھے، وہ اسے سینے سے لگا کر خود بھی رو پڑے۔ ستارہ نے پاپا کو دیکھا جو کہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے کچھ مصروف تھے۔ وہ ہلکے سے دروازہ بجا کر اندر آ گئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آؤ ستارہ، انہوں نے کہا۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، وہ جھجک کر بولی۔ جی بیٹا پوچھو۔ وہ مسکرائے۔ طلال کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ستارہ نے بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کدھر ہے وہ؟ گھر نہیں آئے گا؟ وہ واپس جا رہا ہے۔ واپس؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ دبئی۔ وہ یہاں نہیں رہے گا؟ نہیں، وہ وہیں رہتا ہے۔ اوہ، میں سمجھی وہ ٹھیک ہو کر ادھر آئے گا۔ جاتے ہوئے مل کر جائے گا؟ کیا ہو گیا ہے ستارہ آپ کو؟ بیٹا خود سوچو، جتنا خوفناک جھگڑا نوفل اور طلال میں ہو چکا ہے وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گا، بتا چکا ہے وہ مجھے، وہ تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے۔ آپ مل چکے ہیں؟ وہ اور حیران ہوئی۔ کیا وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا ہے؟ ہاں، وہ اپنے ہوٹل میں ہے جہاں اس کا قیام ہے، میں مل چکا ہوں اس سے، اب ٹھیک ہے وہ، انہوں نے مختصر کہا۔ اوہ، میں بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں پاپا۔ ضرور، کیوں نہیں بیٹا، آپ چلی جاؤ، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ ہوٹل ہی ہے، آپ سے مل لے گا۔ اس بار انہیں قدرے خوشی ہوئی تھی، ان کی بہو خود رشتے کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ میں کیسے جاؤں پاپا؟ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا اور واپس بھی اسی کے ساتھ آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ صدیق موبائل نکال کر طلال کا نمبر ملانے لگے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ستارہ کا رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنے کا موڈ نہ تھا، بلکہ وہ تو اس جگسا پزل کو حل کرنا چاہتی تھی جس کے گمشدہ ٹکڑے اسے مل نہیں پا رہے تھے، مگر اب طلال اس کے خیال میں اس کی کافی مدد کر سکتا تھا۔ وہ جلدی تیار ہونے چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک قدم اٹھانے جا رہی تھی، جس کا اثر اس کی آنے والی زندگی میں بے حد برا اثر پڑنے والا تھا۔ طلال نے کال کر کے اسے اپنے روم میں ہی بلا لیا تھا۔ شاہ بخت آیا تو طلال بات لینے میں مصروف تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر پھر سے سوچنے لگا۔ طلال کی کال پر وہ اسی وقت بھاگا آیا تھا کیونکہ اسے خود بھی دلی پریشانی تھی کہ وہ اس کی شادی پر کیوں نہیں آیا تھا۔ دوسرے اسے جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے ڈسکس کرے علینا والا مسئلہ۔ اب اسے طلال کی صورت میں ایک کندھا مل گیا تھا، اسے اپنا کتھارسس کرنے کا موقع مل جائے گا، پھر شاید وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ سکے گا۔ کچھ دیر بعد طلال شاور لے کر آ گیا۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی اور اس کے کندھے پر لگی وہ بڑی سی بینڈیج۔ شاہ بخت چونک کر سیدھا ہوا۔ مصب، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بینڈیج کو چھوا، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟ طلال نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بخت نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زردی مائل چہرہ یقیناً کمزوری کے سبب تھا اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سوجن تھی۔ کیا مطلب بتا دوں گا؟ تم ٹھیک نہیں ہو اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ بولو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ یہ زخم کیسا ہے؟ وہ پریشانی سے فکر سے بول رہا تھا۔ طلال کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت اچھا لگا تمہیں اپنے لیے پریشان دیکھ کر، چلو کوئی تو ہے جسے میری فکر ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔
بات مت بدلو ایڈیٹ، وہ جھنجھلا گیا۔ ارے یار کہا تو ہے بتا دوں گا، ابھی زخم تازہ ہے، بار بار پوچھو گے تو خون بہنے لگے گا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، افسردگی اور دکھ کی چادر میں لپٹا ہوا۔ شاہ بخت چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کے وارڈروب کی طرف پڑ گیا۔ اس نے پٹ کھول کر ایک شرٹ منتخب کی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ طلال ہنسا تھا۔ بالکل سگڑ بیوی لگ رہے ہو، اس نے مذاق اڑایا اور شرٹ پہننے لگا۔ شرٹ آپ غصہ نہ دلاؤ مجھے، بخت نے چڑچڑے انداز میں کہا تھا۔ اچھا کیوں نہ دلاؤں تمہیں غصہ، ایک تم ہی تو میرے یار دلدار ہو، طلال نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہوں مگر اس وقت میرا دماغ اڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہوئے پھر سے لیٹ گیا جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ ارے تم تو انجرڈ ہو، شاور کیوں لیا تم نے؟ انجرڈ ہوں، بے وقوف نہیں، زخم کو پانی سے بچا کر رکھا تھا۔ طلال شرٹ پہن کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے تم میری شادی میں کیوں نہیں آئے، بخت نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مجھے خود بہت دکھ ہوا تھا یار، تمہیں پتہ ہے میں آنا چاہتا تھا۔ طلال کو پھر افسردگی نے آن گھیرا۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا، اس نے دیکھا پاپا تھے، اس نے کال ریسیو کر لی۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ ستارہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس نے انکار تو نہیں کیا مگر دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسے ملنا چاہا، اور کیا نوفل بے خبر تھا؟ اس نے فون بند کیا اور بخت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اسے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ تم سے ملنے کون آ رہا ہے اور وہ بھی لڑکی؟ بخت نے اسے گھورا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، طلال نے ٹالا۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے جب ہلکی سی دستک ہوئی۔ بخت نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا۔ آپ یہاں؟ اس نے ستارہ کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ستارہ اسے دیکھ کر ایک دم حیران اور کنفیوزڈ رہ گئی۔ وہ طلال سے ملنا ہے مجھے، اس نے شاہ بخت کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آ جائیں، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ستارہ اندر آ گئی۔ طلال بیڈ پر نیم دراز تھا، اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ السلام علیکم، ستارہ نے دھیرے سے کہا۔ طلال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا خیال ہے کام کی بات کریں؟ طلال کا لہجہ خاصا ترش تھا جبکہ شاہ بخت حیرت میں گم چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ستارہ نے بھی دو ٹوک کہا۔ تو اس کے لیے بہتر رہے گا کہ پہلے آپ بیٹھ جائیں۔ ستارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا جاننا ہے آپ کو؟ آپ کی اور ان کی لڑائی کی اصل وجہ، اور اگر میں نہ بتانا چاہوں تو؟ طلال کا انداز تیکھا تھا۔ یہ تو وہ جان گیا تھا کہ یقیناً نوفل نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر آپ کی مرضی، میں بہرحال آپ سے زبردستی تو کچھ بھی نہیں کہلوا سکتی۔ وہ اسی طرح نارمل انداز میں بولتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں اور میرا آپ سے تو بہرحال کوئی جھگڑا نہیں ہے، طلال نے قدرے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں یہاں آئی ہوں تاکہ وہ غلط فہمیاں دور کر سکوں جو آپ کے اور نوفل کے درمیان ہیں۔ نہیں، وہ غلط فہمیاں نہیں ہیں، وہ سچ ہے۔ جب آپ کو سچ کا پتہ چلے گا تب آپ بھی انہی کا ساتھ دیں گی۔ اس کے لہجے میں تلخی کی آمیزش تھی۔ میں کس کا ساتھ دوں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا جانتے ہیں میرے اور ان کے متعلق۔ اس نے فوراً سے اپنے مطلب کا سوال کیا تھا۔ طلال چند لمحے خاموشی سے زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر شاہ بخت کو دیکھا اور چونکا، جیسے اس کی یہاں موجودگی سے ابھی آگاہ ہوا ہو۔ ارے یار تم کیوں کھڑے ہو، بیٹھو نا، اس نے کہا۔ میرے خیال سے میری یہاں ضرورت نہیں ہے، تم جب فارغ ہو بتا دینا، میں چلا آؤں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں۔ بخت کو اپنا آپ غیر ضروری لگا تھا جب ہی اس نے کہہ دیا۔ بالکل نہیں، ادھر ہی رکو، طلال نے فوراً روکا تھا۔ لیکن یہ خالصاً تمہارا معاملہ ہے، میرا رکنا مناسب نہیں لگتا، اس نے اس بار قطرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو، کہہ دیا نا بس، اور تم سے بڑھ کر میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کسی قدر افسردہ مگر مان بھرے انداز میں کہا تھا۔ اب شاہ بخت کو رکنا لازمی ہو چکا تھا، جبھی وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ طلال نے ستارہ کو دیکھا۔ جی آپ کچھ پوچھ رہی تھیں؟ آپ کے اور ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ؟ یہ جھگڑا تو شاید ہماری پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ میں اور نوفل ٹوئنز ہیں، اس نے انکشاف کیا۔ کیا واقعی؟ ستارہ حیران رہ گئی۔ جی ہاں، وہ طنزیہ ہنسا۔ پھر کیا؟ بس شخصیات اور مزاج کا فرق، وہ رحم دل، میں سنگ دل، وہ نرم گو، میں تلخ گو، وہ پرسکون سمندر میں جھلستا آتش فشاں اور وہ بے غرض، میں خود غرض، وہ سخی اور میں بخیل، وہ عالی ظرف اور میں کم ظرف۔ تو آپ ہی بتائیں، آخر آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کام کر چکی ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ شخصیتوں کے اتنے تضاد کے بعد دو لوگ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بلیٹر نشر کر رہا ہو، لہجے میں اتنی لاپرواہی تھی جیسے کسی غیر متعلق شخص کی بات کر رہا ہو۔ میں آپ کی بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتی، شخصیتوں کا کتنا ہی تضاد کیوں نہ ہو، گھر میں رہنے والے افراد ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔
معاف کیجیے گا، یہ آپ کی پاکستانی سوسائٹی کا دستور ہے جہاں یہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے۔ یورپ میں لوگ اس قسم کی پابندیوں سے قطعی مبرہ ہیں، طلال نے صاف گوئی سے کہا۔ چلے مان لیں ہم اصلی مجبور لوگ ہیں، مگر اتنی سی بات پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو کم از کم گولی نہیں مار سکتا۔ ستارہ کا انداز پہلی بار تلخ ہوا تھا۔ شاہ بخت ششدر رہ گیا، کہانی اس کی سمجھ میں خود بخود آ رہی تھی۔ طلال اور مصعب بھائی تھے اور ستارہ طلال کی بھابھی۔ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر دونوں بھائی آپس میں متصادم ہوئے اور نتیجتاً اسے گولی لگ گئی۔ تو یہ وجہ آپ نے ان سے کیوں نہ پوچھی؟ طلال کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ یہی جاننے کے لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، اس نے اپنا دفاع کیا۔ طلال چند لمحے خاموش رہا۔ میرے باپ نے ایک نیگرس سے شادی کی تھی جس سے ہم دونوں بھائی پیدا ہوئے۔ نوفل کو ان سے جنونیت کی حد تک محبت تھی، بہت بچپن سے ہی۔ وہ ہمیشہ ان کے قریب رہا، ان سے لاڈ کرتا، ان کے ساتھ سونے کو مچلتا، اور گورننس کے لاکھ سنبھالنے پر بھی وہ روتا رہتا۔ ماما اور پاپا دونوں کو یہ بیتابی بڑی اچھی لگتی تھی، اس لیے وہ خوش تھے، اور اس خوشی میں کسی کو یاد نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی حصہ تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ جگہ میری ہے ہی نہیں۔ میں پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ ان تینوں سے بہت دور ہو گیا۔ وہ بات کرتا کرتا رک گیا، اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ شاہ بخت خاموشی سے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا، اور ستارہ بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بس کچھ ماحول کا اثر، تربیت کی کمی، ایسے دوستوں کا ساتھ، اور میری فطری بدبختی۔ مجھے اپنی ماں پسند نہیں تھی۔ شی واز نیگرس، میں اس کا تعارف کروانا پسند نہیں کرتا تھا۔ میرا اور نوفل کا ساری زندگی یہی جھگڑا رہا۔ اگرچہ وہ بہت نرم دل اور صلح جو انسان تھا، مگر میری فطرت میں اتنا کینہ اور بغض نہ ہوتا تو شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آتی۔ بہرحال جب میری نفرت کا راز میرے گھر پر عیاں ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ پہلے میرا گھر میں داخلہ ممنوع ہوا، پھر نوفل کا مجھ سے رابطہ منقطع ہوا، اور پھر میری ماں بھی ختم ہو گئی۔ وہ اپنے بارے میں اس قدر سرد مہری سے بات کر رہا تھا جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو۔ ستارہ کو جھٹکا لگا تھا، اسے نوفل کا طیش اور غم یاد آیا جب اس نے زبردستی وہ البم دیکھنا چاہا تھا اور اس نے غلط فہمی کی بنا پر انہیں میڈ بول دیا تھا۔ آپ میرے اور ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ستارہ نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا وہ شخص تو گونگا بن چکا تھا، وہ کسی قیمت پر نہیں اسے سچ بتائے گا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ مہروز کمال سے اس کی طلاق کا معاملہ اتنا سیدھا ہرگز نہ تھا جتنا اسے نوفل نے بتایا تھا۔ نوفل بن مصعب، جس شخص کا نام ہے میری خوش قسمتی کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی نبض جانتا ہوں، اس کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے اختیار کی حد شروع ہوتی ہے۔ وہ مجبور ہے کیونکہ راز کو فالو کرتا ہے، اور میں آزاد کیونکہ قانون بنانے والے میری ایک کال پر لائن حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے جو کچھ اس نے آپ کے معاملے میں کیا اور کروایا میں اس سے بے خبر ہوں، کہ اس کی بھول ہے۔ وہ بے خبر یہ نہیں جانتا کہ میں نے اس کا کام کتنا آسان کیا تھا، بہت سی جگہوں پر سامنے آئے بغیر اس کی مدد کی تھی۔ وہ اب قدرے اکڑ اور غرور سے پتہ نہیں کس کو کیا باور کروا رہا تھا۔ میرے معاملے میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بے چینی سے سوال کیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، طلال نے اس بار طنز کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ آپ مجھے بے وقوف بنا رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے یہ بات کہیں گی اور میں تسلیم کر لوں گا؟ ناممکن۔ وہ شخص آپ کے بغیر سانس نہیں لیتا، ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کو پانے کی داستان اس نے آپ کو نہ سنائی ہو؟ طلال نے تیوری چڑھا کر تلخی سے کہا۔ میں نے کہا نا طلال، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، پلیز بلیو می، ستارہ نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ طلال نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ بیان کی صداقت کس حد تک ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا بڑی تیزی سے دروازہ بجایا گیا۔ وہ تینوں چونکے۔ دستک بڑی زوردار تھی۔ شاہ بخت بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں دیکھوں؟ اس نے اجازت لینے والے انداز میں طلال کو دیکھا۔ طلال نے اسباتی انداز میں سر کو جنبش دی تھی۔ شاہ بخت نے آگے بڑھ کر دروازہ ان لاک کیا تھا جب بڑی تیزی سے اسے دھکیل کر نوفل بن مصعب اندر آیا تھا۔ نوفل کو دیکھ کر ستارہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حادثوں کی کوئی وجہ اگر ہوتی تو شاید یہ کہ لوگ بد احتیاطی نہ کرتے، اور شاید یہ کہ کاش وہ اس جگہ اور مقام پر ہی نہ جاتے، اور شاید یہ بھی کہ بعض دفعہ حادثے صرف آپ کی بد احتیاطی اور بدبختی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کچھ دوسرے لوگوں کے لیے ایک دھمکی، سبق اور نصیحت ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے انجام سے ڈر جائیں۔ مگر صد افسوس، انسان سبق سیکھنے کی بجائے دنیا کی مختصر زندگی کی بے ثباتی سے ڈرنے کی بجائے، اپنے اعمال پر غور اور فکر کی نگاہ ڈالنے کی بجائے سب کچھ اپنی بری قسمت پر ڈال کر رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ہبہ تیمور کا حادثہ بھی ایسا ہی حادثہ تھا۔ شاید اگر یہ حادثہ نہ سمجھا جاتا، ایک سبق سمجھا جاتا، تو رویوں میں بدلاؤ آ جاتا۔
مگر الزام ہمیشہ کی طرح ڈرائیور پر آیا اور ایس پی اسید مصطفیٰ نے اسے برطرف کر دیا۔ آخر یہ اس کی غلطی اور لاپرواہی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ تینوں شفق کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ اسید اب ڈاکٹر کے روم میں تھا جہاں فی الحال کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تیمور اور مرینا کو بھی نہیں۔ وہ ڈاکٹر سے اس کی جسمانی کنڈیشن کے متعلق تفصیلاً جاننا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر سلطان نے بغور اس کی شکل دیکھی اور انہیں بہت کچھ یاد آ گیا۔ 2.5 سال پہلے ہونے والا وہ خودکشی کا واقعہ اور پھر اسید کا رویہ انہیں بہت اچھی طرح یاد تھا۔ کس طرح ان پر یہ راز عیاں ہوا تھا کہ وہ تیمور احمد کی بیٹی تھی۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ تب انہوں نے ہبا کی بری کنڈیشن کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسید کو ان کی منتیں سماجتیں کر کے منانا پڑا تھا۔ مگر آج معاملہ یکسر مختلف تھا۔ آج اسید مصطفیٰ کی حیثیت بدل چکی تھی۔ آج وہ اس قابل تھا کہ ایسے کئی ہاسپٹل صرف ایک دستخط سے بند ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تیمور احمد نے صحیح کہا تھا، کل کا زیر آج کا زبر بن چکا تھا۔ اب ان کے سامنے ایس پی اسید مصطفیٰ تھا، 3 سال پہلے کا ایک عام انسان اور نجی ادارے کا لیکچرار نہیں تھا۔ انہیں بات شروع کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے پانی کا گھونٹ لیا اور سیدھے ہو کر قدرے آگے کو جھک آئے۔ اس ایکسیڈنٹ میں ہبا بائیں رخ سے گری تھی، جس کی وجہ سے اس کا بایاں حصہ چوٹوں کی زد میں آ کر شدید متاثر ہوا ہے۔ سب سے پہلے چہرے کی بات کروں گا۔ آنکھ بمشکل بچی ہے مگر زخم بہت گہرا ہے جو کہ گال پر پھیلا ہے۔ جلد بری طرح پھٹ گئی ہے، چمڑے کی ہڈی بھی متاثر ہوئی ہے مگر کوئی بڑا فریکچر نہیں ہوا۔ اسی طرح ہاتھ کا جوڑ اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے جسے پلستر لگا دیا گیا ہے۔ ٹانگ پر 2-3 گہرے زخم ہیں جن سے خون زیادہ بہا ہے، اسی وجہ سے انہیں خون کی ضرورت پڑی تھی۔ عام طور پر ڈاکٹرز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ چہرے پہ اگر کوئی کٹ لگ بھی جائے تو اسے جسٹ بینڈیج سے کور کر دیا جائے، مگر کچھ سیریس کنڈیشنز میں سٹیچز لگانے ناگزیر ہو جائیں تو میرا یہ اصول ہے کہ میں سرپرست سے ایک مرتبہ ضرور اجازت لے لیتا ہوں۔ اب حالات کچھ یوں ہیں کہ ہبا کے چہرے کا زخم کافی خراب ہے، سٹیچز لگانا پڑیں گے اور اس سے اس کا گال پر ہمیشہ کے لیے نشان رہ جائیں گے۔ مگر اس معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ صاحب حیثیت لوگ سرجری کروا لیتے ہیں، اور اگر آپ سرجری نہ بھی کروانا چاہیں تب بھی آج کل ایسی میڈیسن مارکیٹ میں دستیاب ہیں کہ نشان مدھم پڑ جاتے ہیں۔ پھر بھی انہیں مکمل ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ہاسپٹل سے ہم انہیں 2 دن بعد ڈسچارج کر دیں گے۔ گھر ان کی کیئر کرنی پڑے گی آپ کو، اور سب سے بڑھ کر ان کی ذہنی حالت کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ وہ تفصیلی بات بتانے کے بعد طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ اسید سانس رو کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زندگی کی اس کروٹ پر وہ صرف صبر کر سکتا تھا۔ وہ کافی کے 2 مگ لے کر کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اسے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے واش روم کی طرف دیکھا، وہاں صرف تاریکی تھی۔ وہ قدرے الجھ گئی، پھر اس کی نظر ٹیرس کی طرف کھلنے والی سلائیڈنگ ونڈو پر پڑی۔ وہ قدرے حیران سی آگے بڑھ آئی جہاں شاہ بخت ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کا سارا وجود اندھیرے میں ڈوبا تھا اور اس کے ہاتھ میں جلتا ننھا شعلہ سگریٹ کا تھا۔ علینا بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہ تو شاہ بخت کی شخصیت کا یہ پہلو قطعاً فراموش کر چکی تھی، اور اب جیسے سب کچھ یک لخت اس کو یاد آ گیا تھا۔ اسے وہ ساری باتیں یکدم بھول گئیں جو وہ اس سے ابھی کرنے آئی تھی۔ شاہ بخت نے گردن موڑ کر اسے آتے دیکھا اور ایک بازو پھیلا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ علینا نے خفا سی نظر اس پر ڈالی اور اس کے ہاتھ میں دبے سگریٹ پر پھر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شاہ بخت اس کی خاموشی کا ماکس جان گیا۔ اس نے سگریٹ ٹیرس کے فرش پر پھینکا اور جوتے سے مسل دیا اور علینا کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بازو پھیلا دیا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو؟ بخت نے ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی، وہ آہستہ سے بولی۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ شاہ بخت مشکل سے سن سکا تھا۔ ویسے ہی کیوں؟ اس نے لبوں سے علینا کا ماتھا چوما۔ اس کے ہونٹوں سے اٹھتی سگریٹ کی سمیل علینا کی حصے شامہ نے فوراً محسوس کی تھی۔ اس کے اندر بے چینی اتر آئی۔ پتہ نہیں اس نے شاہ بخت کے سینے میں منہ چھپا کر بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ شاہ بخت نے ایک طویل سانس لیا تھا۔ یہ حصار نہیں تھا، کوئی تارے عنکبوت تھا جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ کیوں پتہ نہیں، وہ اس بار قطرے جھنجھلا گیا۔ کیا ہے، نہ تنگ کرو۔ وہ ناک اس کے سینے سے رگڑتے ہوئے رنجیدہ تھی۔ کس وجہ سے اداس ہو، بتاؤ نا اینا، وہ پیار سے اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری اپنی دوست سے بات نہیں ہوئی آج؟ اس نے بڑے عام سے انداز میں پوچھا تھا۔ علینا چونک گئی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایڑیاں اٹھا کر شاہ بخت کی ٹھوڑی کو چوما۔ نہیں ہوئی، اور وہ اتنی اہم نہیں کہ میں روز روز اس سے بات کرتی پھروں۔ وہ پھر سکون سے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ بخت کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی اور وجہ ہے؟ اس نے کہا۔ تھک گئی ہوں، اینا نے کہا۔ کیوں؟ وہ اس کی شکایت پر حیران ہوا۔ گھر میں آج بہت کام تھا، تم تو پتہ نہیں کدھر گم تھے، میں نے اتنا انتظار کیا، تم نہیں آئے۔ وہ شکایت کر رہی تھی۔
بس یار ایک دوست سے ملنا تھا وہاں، اس کے کچھ گھریلو مسائل سامنے آ گئے، بس اسی میں وقت گزر گیا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ رمشا آپی کے دن طے کرنے آئے تھے آج وہ، اس نے بخت کو بتایا۔ بخت نے ہاں میں سر ہلا دیا، انداز سے لاپرواہی ظاہر تھی جیسے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ اچھا اندر چلیں، سردی بڑھ رہی ہے، بخت نے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اندر کی طرف مڑی۔ بخت نے اس کے ساتھ آتے ہوئے سلائیڈنگ ونڈو بند کر کے پردے کھینچ دیے۔ علینا نے سختی سے بندھے ہوئے بالوں کو کھولا اور ڈھیلے سے جوڑے کی شکل دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انہی کپڑوں میں سونے کا موڈ ہے، ہمت نہیں چینج کرنے کی، بہت تھک گئی ہوں، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارے تو پھر کیا ہوا، لباس تبدیل کرنے میں کیا وقت لگتا ہے، چلو اٹھ جاؤ ورنہ کافی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ سستی سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شاہ بخت کافی کا مگ تقریباً ختم کر چکا تھا۔ وہ سیدھے آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ بخت نے دیکھا اس کے چہرے پر واقعی تھکن اور نیند کے آثار تھے۔ اس نے کافی کا مگ ایک طرف رکھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ علینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے شانے اور بازو دبانے لگا۔ علینا ایک دم ہڑبڑا گئی۔ کیا کر رہے ہو، چھوڑو۔ اس نے بخت کا ہاتھ جھٹکا۔ کیوں، میں نہیں کر سکتا، وہ حیران ہوا۔ نہیں اچھا نہیں لگتا، وہ ٹوک کر بولی۔ یہ کیا فضول بات ہے، میرا حق ہے تم پر، دیکھو صرف یہ تمہارا ہی فرض نہیں کہ تم جب میں تھکا ہوتا ہوں تو میرا سر دباؤ، کبھی بازو بھی، کبھی تم بھی تھکتی ہو گھر میں، مجھے تمہارے چہرے سے اندازہ ہو گیا کہ تم واقعی تھکی ہوئی ہو تو میں دبانا شروع کر دیا، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اگر تم مجھے روکو گی تو مجھے اور بھی برا لگے گا۔ فرائض صرف بیوی کے ہی نہیں ہوتے، شوہر کے بھی ہوتے ہیں۔ میری انا پہ کوئی حرف نہیں آئے گا اگر میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں احساس دلاؤں گا کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ زندگی باہمی رضامندی، عزت احترام اور خلوص سے گزرتی ہے اینا۔ تم میری بہت پیاری بیوی ہو، میری چھوٹی سی گڑیا جس سے میرا دل بہلتا ہے، تو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ ہنس دیا۔ اینا نے زور سے ہاتھ کا پنچ بنا کر اس کے سینے پہ مارا تھا۔ خود غرض، اس نے خفا لہجے میں کہا تو وہ اور زیادہ کھلکھلا دیا۔ علینا کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ علینا کس کی جان ہے، اس نے روز کا سبق دہرایا تھا۔ بخت کی، علینا نے بند آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے جواب دیا۔ اس کے ہر انداز سے جھلکتی طمانینت اور آسودگی نے شاہ بخت کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ کیا وہ اس لڑکی پر انگلی اٹھا سکتا تھا؟ کیا وہ اس لڑکی کی پاکیزگی پر شک کر سکتا تھا؟ شفق روتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ بابا، وہ بلکتے ہوئے اسید سے لپٹ گئی۔ اسید نے اسے گود میں لے کر بے ساختہ پیار کیا اور اس کے بال سنوارے۔ بابا کی جان کیوں رو رہی ہے؟ اس نے شفق کے آنسو صاف کیے۔ وہ اس وقت ہبا کے کمرے میں تھا، ڈاکٹر کے مطابق اسے ہوش آنے والا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ اسید اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے بہلانے لگا۔ ماما مر گئی بابا، وہ خوفزدہ انداز میں تاروں اور پٹیوں میں جکڑی ہبا کو دیکھ کر اسید سے سوال کر رہی تھی۔ اسید کا دل جیسے کچلا گیا۔ اللہ نہ کرے، نہیں بیٹا، ماما بیمار ہیں۔ شفق اب اس سے ہی ڈرے ہوئے انداز میں ہبا کو دیکھ رہی تھی۔ ہبا کو ہوش آ رہا تھا۔ مرینا اور تیمور بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ ہبا کی بند پلکیں ہلکے ہلکے لرزیں اور کچھ جد و جہد کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اندر کو دھنسی حلقوں سے اٹی ہوئی کمزور اور سوجی ہوئی آنکھیں چند پل چھت پر ٹکی رہیں، پھر آہستگی سے زاویہ بدل کر کمرے میں موجود اشخاص پر جم گئیں۔ سب سے پہلے ان آنکھوں نے اسید کو دیکھا۔ سر سے پیر تک وہ صحیح سلامت تھا۔ وہ آنکھیں احساس تشکر سے بھیگ گئیں۔ پھر انہوں نے اسید کے کندھے سے لگی نور شفق کو دیکھا۔ وہاں مقام شکر تھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت تھی۔ پھر انہوں نے مرینا اور تیمور کو دیکھا تھا، اس کے سب اپنے وہاں تھے۔ وہ کس قدر خوش قسمت تھی۔ ہبا کیسی ہو؟ ماما بے تابی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بولنا چاہا مگر اسے یکلخت احساس ہوا کہ اس کی زبان حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ ذرا سا زور لگانے پر اس کے سارے چہرے سے درد کی ناقابل بیان ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اسید نے بے تابی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور ڈاکٹر کو بلانے لگا۔ ڈاکٹر نے انہیں پیچھے ہٹایا اور خود ہبا کا چیک اپ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے مسکن ادویات کے زیر اثر سلا دیا گیا۔ اسید اسے دیکھتا رہا، اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تم ہر چیز پر شک کر سکتے ہو اسید، میری محبت پر کبھی شک نہ کرنا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، کبھی اس نے روتے ہوئے اسید سے کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ ہبا، مجھے یقین ہے تمہارا۔ وہ اس کی ابھری نسوں والا ہاتھ تھام کر نم آنکھوں سے بڑبڑایا تھا۔ ستارہ نے بدحواسی سے نوفل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ نوفل کا رنگ سرخ تھا اور غصے سے اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ اس نے جھپٹ کر ستارہ کا بازو پکڑا تھا۔ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئی ہیں؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ ستارہ خوفزدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلال اور شاہ بخت بھی خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں ستارہ، اس نے سختی سے ستارہ کا بازو جھنجھوڑ کر دوبارہ اپنا سوال کیا تھا۔ میں پاپا سے پوچھ کر، اس نے بمشکل حلق سے آواز نکال کر بولنا چاہا تھا
مگر غصے کی شدت سے پاگل ہوتے نوفل نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بس کر دیں، فضول باتیں مت کریں، آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا مجھ سے پوچھنے کا میں مر گیا تھا کیا؟ وہ دہاڑا تھا۔ کس بات پر سین کریٹ کر رہے ہیں؟ یہاں تماشا مت بنائیں، طلال نے سختی سے کہا۔ نوفل کے غصے اور کھولن میں کچھ مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ ستارہ کو بھول کر اس کی طرف مڑا تھا۔ تم بیچ میں بولنے والے ہوتے کون ہو؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں ہمارے معاملے میں مداخلت کرنے کی؟ نوفل پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ کیوں نہیں بول سکتا میں؟ حق ہے میرا۔ طلال بھی دو بدو مقابلے پر آ گیا۔ جو تمہارا حق تھا وہ تمہیں مل تو گیا ہے، نوفل نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اشارہ گولی لگے بازو کی طرف تھا۔ طلال کا رنگ آن کی آن میں سرخ پڑا تھا۔ تو آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ یہاں کیا انویسٹیگیٹ کرنے آئی تھیں؟ طلال نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ خود سوچیں، ایسا کچھ تو چھپایا ہے نا آپ نے ان سے جسے جاننے کے لیے انہیں میرے پاس آنا پڑا۔ وہ اب کی بات جتانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں نے ستارہ سے کچھ نہیں چھپایا اور میں چھپاؤں گا بھی کیوں؟ میں نوفل بن مصعب ہوں، تمہاری طرح دغا باز اور جھوٹا نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی اکڑ، اتنا غرور تھا کہ تقدیر نے بے ساختہ کہکہا لگایا تھا۔ وہ انجان سی نفس نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑا مار لیا تھا۔ اچھا تو آپ پاک صاف ہیں نا؟ فرشتہ صفت اور ریاکاری سے مبرہ ہے نا؟ طلال کے چہرے پہ حد درجہ سرد مہری تھی اور لہجے میں بلا کا زہر تھا۔ تو کیا آپ نے انہیں یہ بتایا ہے کہ شائی وانگ کون تھی؟ اس نے دھماکہ کیا تھا۔ نوفل کا رنگ بدل گیا تھا۔ ستارہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ شٹ اب طلال، آگے ایک لفظ مت بولنا۔ نوفل نے مٹھیاں بھیج کر اسے وارننگ دی تھی۔ کیوں نہ بولوں؟ آپ تو جھوٹ نہیں بولتے نا؟ تو کیا آپ نے انہیں یہ بتایا کہ مہروز کمال سے طلاق کا سودا 10 لاکھ ڈالرز میں ہوا تھا؟ انہیں یہ بتایا کہ کنچن پوری کے جس کاٹیج میں انہوں نے عدت کے ماہ گزارے وہ آپ کا تھا؟ آپ تو دغا باز نہیں ہیں نا؟ تو پھر آپ نے انہیں یہ بتایا کہ آپ نے یہاں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ ایک کے بعد ایک سچ بولتا، اس کے راز کھولتا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ ستارہ کا رنگ یوں زرد تھا جیسے ہلدی پھیری ہو۔ نوفل ابھی تک بے یقین تھا۔ یہ سب تو اس کی اپنی انتہائی ذاتی باتیں تھیں۔ ان سے طلال کب اور کیسے آگاہ ہوا، ستارہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ نوفل؟ ستارہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آج پہلی بار نوفل کو اس کی آنکھوں میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں نظر آئی تھیں۔ نوفل یہ جھوٹ ہے نا؟ کہہ دینا یہ جھوٹ ہے پلیز۔ نوفل پلیز۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر بدحواسی اور بے یقینی سے پر لہجے میں آنکھوں میں آنسو لیے بے چینی سے سوال کر رہی تھی۔ نوفل نے نظریں چرا لیں، یا پھر شاید نہیں بلکہ نوفل کو نظریں چرانا پڑ گئیں۔ اس کا نظریں چرانا قیامت ہو گیا۔ اس کے بازو پہ رکھا ستارہ کا ہاتھ درخت کی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح نیچے گرا اور چہرہ بے یقینی کی دھند سے دھواں دھواں ہو گیا۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ، نہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ نوفل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچا۔ پھر اس نے طلال کو دیکھا۔ تم نے سب کچھ تباہ کر دیا طلال، تم نے دشمن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا ورنہ میں اپنے آپ کو شوٹ کر ڈالوں گا۔ وہ خونی لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ ستارہ اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ اس کی بڑی سی بھاری شال اس کے سر سے اتر گئی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے سر پر شال درست کرنے کی کوشش کرتے اپنے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور نوفل نے گاڑی فل سپیڈ سے وہاں سے نکالی تھی۔ سسکیاں در سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی اور نوفل کے اعصاب کا امتحان تھی۔ بے حد ریش ڈرائیونگ کر کے وہ گھر پہنچے تو شام ڈھل رہی تھی۔ بے جان قدموں سے چل کر وہ اندر آئی تو بیڈ روم کی روشنی جلائے بغیر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چادر اس کے پیروں میں لٹک گئی تھی مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ آنسو ایک سیلاب کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں طلال کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 10 لاکھ ڈالرز میں سودا، شائی وانگ، کنچن پوری کے کاٹیج میں گزارے عدت کے ماہ۔ کیا کر دیا تھا نوفل صدیق نے اس کے ساتھ؟ درد سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ مغل ہاؤس میں رمشا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور اب کی بار علینا بھی ہر کام میں شامل تھی، چاہے کوئی قبول کرتا یا نہیں۔ مگر سچ یہی تھا کہ شادی شدہ کا ٹیگ لگنے سے گھر میں اس کا رتبہ خود بخود معتبر ہو گیا تھا اور پوزیشن مضبوط، جبھی وہ بھی مارکیٹ ان کے ساتھ اکثر پائی جاتی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب شادی کی تیاری کے حوالے سے ڈسکشن میں مصروف تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ کوئی متوجہ نہ ہوا تھا۔ مجبوراً شاہ بخت کو اٹھنا پڑا۔ اس نے فون اٹھایا مگر بولا کچھ نہیں۔ ہیلو علینا، حیدر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹ بھینچ لیے، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر علینا کو آواز دی تھی۔ وہ جو خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی بمشکل اٹھ کر آئی تھی۔ تمہارا فون ہے، اس نے کہتے ہوئے ریسیور اس کی طرف بڑھایا اور خود سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ علینا کو اس کے انداز بہت عجیب لگے تھے مگر وہ احساس کرائے بغیر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیلو، اس نے کہا۔ کیسی ہو علینا؟ حیدر نے پوچھا۔
او مائی گاڈ حیدر تم ہو؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخ پڑی۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ تم نے مجھے پوچھے بغیر کال کیوں کی؟ یا پھر میری فون کال کا انتظار کر لیتے؟ وہ حد سے زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ کھٹک گیا۔ فون شاہبخت نے ریسیو کیا ہے حیدر، اب فون بند کرو، میں اسے دیکھ لوں۔ اس نے پریشانی سے فون بند کیا اور اوپر کی طرف پڑھی جب پیچھے آمنہ بھابھی کی آواز آئی۔ علینا یہ اپنی شاپنگ تو اٹھا لو، انہوں نے کہا۔ مجبوراً اسے واپس آنا پڑا۔ آج پہلی بار شاہبخت ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس نے شاپنگ بیگ بیڈ پر ڈالے اور بخت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ خاموش تھا، ایکسپریشن لیس۔ وہ خاموشی سے کرسی پر جھولتا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ علینا نے واپس مڑ کر شاپنگ بیگز اٹھائے اور کچھ کھولنے لگی۔ پھر اس نے اندر سے جھلملاتی ہوئی ایک ساڑی نکالی۔ میں نے ساڑی لی ہے رمشا کی بارات کے لیے، کیسی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بہت نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ شاہبخت کی نظریں اس نقطے سے ہٹ کر علینا پر جم گئیں۔ بیکار ہے، مجھے اس طرح کی ڈریسنگ پسند نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اتنا نیا تھا کہ علینا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ مگر میں نے تو خرید لیا ہے، علینا نے منہ بسور کر کہا۔ پھینک دو اسے، کچھ اور خرید لینا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ علینا ششدر رہ گئی۔ شاہبخت کی شدت پسندی۔ مگر کیوں؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلا اٹھی۔ شاہبخت کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ یہ میں نے کہا ہے۔ اس کا لہجہ سرسرا رہا تھا۔ علینا کے اندر سہم اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس شاہبخت سے وہ آج پہلی بار ملی ہو۔ کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ علینا نے اس بار چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، اور شاہبخت نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ حیدر کون ہے؟ اس نے فوراً سوال داغ دیا۔ اس کا اگر خیال تھا کہ وہ اس کا اڑا ہوا رنگ اور گھبرایا ہوا انداز دیکھے گا تو اسے ناکامی ہوئی تھی۔ وہ ذرا بھی کنفیوز نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے چہرے سے کچھ ایسے تاثرات تھے کہ وہ ڈر گئی یا پریشان ہو گئی ہو۔ دوست ہے میرا، اس نے ایک چھوٹے سے جملے میں کہہ کر گویا بات ہی ختم کر ڈالی۔ اس کا اعتماد شاہبخت کے لیے حیران کن تھا۔ کیا مطلب؟ دوست ہے؟ کب بنا یہ دوست؟ کیسے بنا؟ کہاں سے آیا؟ اس نے سوال در سوال کیا تھا۔ علینا کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ کیا مطلب؟ اتنے زیادہ سوال کیوں؟ کیا میرا اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ وہ میرا دوست ہے؟ اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، سوالات کا حق ہے میرے پاس، شاہبخت نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ علینا کو عجیب سی تکلیف اور دکھ نے آ گھیرا۔ کیوں نہ دو تم جواب علینا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بن گیا وہ تمہارا دوست؟ کہاں ملے تم لوگ؟ مجھے ان سوالوں کے جواب نہ ملے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ میرا اعتبار نہیں تمہیں شاہبخت؟ اس کے لہجے میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ جسے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ آئی ایم سوری، میری جان ہو تم، عدم تحفظ کا شکار ہوں تمہیں لے کر، شاید اسی وجہ سے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، پھر وہ پیچھے ہٹا اور باہر نکل گیا۔ علینا اسی طرح کھڑی تھی۔ 4 دن بعد اسے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے اور شفق کے روم میں اسید کا روم الگ ہی تھا۔ مرینا بھی زیادہ دیر تک ہبا کے کمرے میں رہتی تھی، مگر رات کو سونے کا بہت مسئلہ بن گیا تھا۔ شفق کو سوتے میں ہلنے جلنے کی عادت تھی، جبھی اس نے ہبا کی زخمی ٹانگ پر سوتے میں ٹانگ رکھ دی تھی۔ زخم گہرا تھا، دکھ گیا اور خون رسنے لگا۔ اس کے بعد مرینا شفق کو لے کر اپنے کمرے میں سونے لگی۔ جب اسید کو پتہ چلا تو اس نے خود ہی ہبا کے کمرے میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک نکھری ہوئی صبح کا منظر تھا۔ ہبا نے واش روم جانا تھا۔ وہ بیڈ کی پٹی کو پکڑ کر نیچے اتری۔ اسے چلتے ہوئے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر اسید کروٹ بدلے نیند میں تھا۔ وہ مجبوراً خود ہی ہمت کرتی دیوار سے ہاتھ ٹکا کر چلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر 2 قدم چل کر ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اسید لمحوں میں بیدار ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ہبا کو دیکھ کر جیسے اس میں بجلی دوڑ گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ ہبا کیا ہوا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ اذیت سے بمشکل آنکھیں کھول کر بولی تھی، واش روم جانا ہے۔ اٹھو میں لے جاتا ہوں۔ اس نے احتیاط سے اسے سہارا دیا اور اٹیچ باتھ کی سمت بڑھ گیا۔ پھر اس نے خود اس کا منہ دھلایا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو نرمی سے سمیٹ کر بینڈ میں جکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھر وہ دراز سے کچھ اس کے لیے تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے چاکلیٹ نکال لیا۔ آؤ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا، لحاف اس پر درست کیا اور اس کے پیچھے تکیے درست کیے اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شروع سے ہی چاکلیٹس بہت پسند تھی۔ جب تم چھوٹی تھی تو پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ وہ اسے بات بتاتا بتاتا رکا، مقصد اسے بھی گفتگو میں شامل کرنا تھا۔ کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ تب تم 5 سال کی تھی اور ہر وقت چاکلیٹس کھاتی رہتی تھی۔ ایک دن تمہیں میرے اسکول بیگ سے ایک چاکلیٹ مل گیا۔ بس پھر کیا تھا، تم ہر روز میرا بیگ چیک کرتی تھی اور ہر روز تمہیں وہاں چاکلیٹ مل جاتا۔
وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، جو کہ چاکلیٹ کا ریپر کھول رہا تھا۔ وہ ایسے کہ میں خود وہاں چاکلیٹ رکھ دیتا، اور اگرچہ مجھے پتا بھی تھا کہ تم وہاں سے چاکلیٹ نکالتی ہو۔ وہ اب محظوظ ہو رہا تھا۔ ہبا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اف، میں کتنی بدتمیز تھی، آپ نے مجھے منع کیوں نہ کیا کبھی؟ ارے پاگل، میں کیوں منع کرتا، مجھے تو خوشی ہوتی تھی۔ وہ ہنسا۔ اس میں خوشی والی کیا بات ہے؟ مجھے دکھ ہو رہا سن کر میں آپ کی چیزیں چراتی تھی، وہ منہ لٹکا کر کہہ رہی تھی۔ ہبا میری بات سنو یار، اس میں چرانے والی کیا بات ہے؟ تمہاری اور میری چیزوں میں فرق ہے کیا؟ وہ پیار سے کہہ رہا تھا۔ اب ہبا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسید نے چاکلیٹ کھول کر اسے دی۔ وہ بائٹ لینے لگی۔ رات میں نے سوچا چلو یار آج ہبا کے لیے چاکلیٹ لے کر جاتے ہیں، مگر رات اتنا تھکا ہوا تھا کہ دینا یاد ہی نہیں رہا۔ کیسی ہے؟ وہ اسے رات والی کہانی بتانے کے ساتھ ہی اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ بہت اچھی ہے، آپ بھی کھائیں نا۔ اس نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ کل انشاءاللہ یہ بینڈیج کھل جائے گی۔ وہ اس کے گال پہ لگی بینڈیج پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، اب مجھے یہاں اتنا درد محسوس نہیں ہوتا، بس ٹانگ میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ زخم گہرا جو ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ ہبا کو بہت اچھا لگا۔ اس کے لیے اسید کے یہ سارے رنگ، فکر، پیار، احتیاط اور محبت سب کچھ بہت نیا تھا، مگر اس میں خوشی تھی اور سکون تھا۔ اسید، ہبا نے اسے دیکھا۔ وہ اس کا گال سہلا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز بڑی ہلکی تھی۔ پوچھو نا۔ آپ مجھ سے کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ اور کبھی غصہ بھی نہیں کریں گے؟ اسے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عجیب سی تقویت مل رہی تھی۔ نہیں، اسید کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اور کیا کبھی ماریں گے بھی نہیں؟ اس کے لہجے میں اتنی حسرت، اتنا درد تھا کہ اسید کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہبا کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ بہت درد ہوتا ہے اسید، بہت درد۔ مجھے سچ میں آپ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کو آپ سو جاتے تھے نا، مگر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں بہت اکیلی پڑ گئی اور تب ہی شاید میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ ایسی زندگی کے خواب تو نہیں دیکھے تھے اسید، میں نے ایک ہیپی فیملی کے خواب دیکھے تھے، ایک گھر کے خواب جہاں عزت، محبت اور سکون ہوتا، جہاں آپ اور میں ہوتے اسید۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ اب بے آواز رو رہی تھی اور اسید کے ہاتھ اس کی کمر سے ہلا رہے تھے، وہی ہاتھ جو ہبا تیمور کا عشق تھے۔ میں نے سوچا تھا تمہارے خیالوں کے پاؤں چھو چھو کر، تمہاری سوچوں کی آنکھیں چوم چوم کر، تمہاری انگلیوں کی پوریں اپنی پیشانی سے مس کر کے بستیاں بساؤں گا، شہر آباد کروں گا، سلطنتیں قائم کروں گا، ایک دنیا، ایک کائنات تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا۔ میں نے سوچا تھا کبھی تمہارے گلے لگ کے خوشی سے چہک اٹھوں گا، کبھی تمہارے کندھے سے لگ کر بہت روؤں گا، تمہاری گود میں سو جاؤں گا، تمہارے لیے ایک تخت بنواؤں گا اور اپنا تمام بخت تمہارے تخت کے پیروں میں لا رکھوں گا۔ میں نے سوچا تھا ابھی بہت وقت ہے۔ کمرے میں بہت دردناک خاموشی تھی۔ اسید نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ابھی بہت وقت ہے ہبا، ابھی زندگی باقی ہے۔ آؤ ہم اپنے خوابوں کو زندہ کریں، وہ خواب جو تم نے میرے لیے دیکھے۔ آؤ ایک ایسے گھر کی بنیاد رکھیں جہاں پیار، عزت اور سکون ہو۔ ایک ایسا گھر بنائیں جہاں شکل و صورت اور سگے سوتیلے کے احساس کمتری جیسے توق نہ پہنائے جائیں، جہاں کوئی اسید اور ہبا نہ ہو، جہاں کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ وہ خواب آسام لہجے میں کہہ رہا تھا اور ہبا نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ میں آج بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اسید، بے تحاشا محبت، اور کوئی بھی چیز، آپ برے سے برا رویہ بھی میری محبت کو ختم تو دور کم بھی نہیں کر سکا اسید۔ ہبا نے اپنے کمزور ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں ہبا، ہمیشہ سے ہی کرتا تھا۔ ایسی والی ویسی والی نہیں، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، اس میں جماعت بندی تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے، جیسے مجھے تم سے محبت تھی ہمیشہ سے، یہ شاید کئی صدیوں سے، بلکہ ازل سے، جب ہماری روحیں بنائی گئیں تب سے۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ نوفل اندر داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور ساری لائٹس جلا دیں۔ وہ اس کے سامنے تھی، مگر کتنے بکھرے ہوئے حلیے میں، چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا۔ وہ اس کے پاس آ گیا، بہت تھکے ہوئے انداز میں۔ وہ گھٹنوں کے بل
اس کے سامنے زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے اپنا سر ستارہ کی گود میں رکھ دیا۔ تم ناراض ہو، بہت ناراض ہے نا؟ اور یہ خفگی اور ناراضگی ختم بھی نہیں کرنا چاہتی۔ بچپن سے میرے اندر احساس کمتری موجود کہ لوگ خوبصورتی پر ہی کیوں مرتے ہیں، کوئی روح کا سودا کیوں نہیں کرتا۔ میری زندگی میں تم سے پہلے بس ایک لڑکی آئی تھی، مگر عین ہماری انگیجمنٹ کے روز اس کا مرڈر ہو گیا۔ تم میں اور اس میں صرف یہ یکسانیت تھی کہ اس کے بھی بال تمہاری طرح بہت لمبے تھے۔ وہ رک گیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں بس تم آئی تھی۔ تمہارے ساتھ رشتہ بہت منفرد تھا۔ میں تمہیں ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، مگر مہروز نے مطالبہ کیا کہ اس نے تمہیں 5 لاکھ روپے حق مہر دیا تھا۔ وہ اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ڈبل پیسے دے دیے۔ میں ہر حال میں تمہیں وہاں سے لے جانا چاہتا تھا، خواہ کچھ بھی ہوتا یا مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ میں تمہیں نقصان پہنچتا کس طرح دیکھ سکتا تھا ستارہ؟ ہاں، میں تب تک تمہارے پاس رہا جب تک تمہیں ہوش نہیں آیا، مگر اس کے بعد میں نے تمہیں خود سے الگ رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری عدت مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اسے خود اپنے سچ بتا رہا تھا، مگر اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے اس وقت؟ اس نے جھنجھلا کر موبائل کو دیکھا، جہاں شاہ بخت مغل کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی کال پک کر لی۔ سوری سر، ڈسٹرب کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، مگر مجھے حیدر سے کچھ کام ہے۔ پلیز مجھے ان کا ایڈریس یا فون نمبر سینڈ کر دیں۔ شاہ بخت نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا۔ نوفل نے بنا کچھ سوچے اسے حیدر کے گھر کا ایڈریس بتایا اور فون بند کر دیا۔ زندگی کی کروٹ بدل رہی تھی۔ آگے جانے کیا ہونے والا تھا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ دعائیں اس کے لبوں پہ آتی تھی۔ وہ گھر میں یوں چلتی تھی جیسے نئے گھر میں آنے والے مکین پہلی مرتبہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے ہر چیز نئی ہی تھی، کیونکہ اسید کا ساتھ نیا تھا۔ ہر چیز خوبصورت تھی، ہر چیز نئی۔ اس نے سارے گھر کی سیٹنگ اور ڈیکوریشن چینج کی تھی، ایک ایک چیز اپنی من مرضی اور دلی خواہش کے مطابق لی تھی۔ اسید نے اس کے کسی فیصلے میں مداخلت نہیں کی۔ وہ چاہتا تھا وہ ہر چیز پر حق جتائے، محسوس کرے اور خوش رہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کی اپنی مرضی اور پسند کیا تھی، وہ صرف اس کو اولویت دے رہا تھا۔ اس کے سٹیچز کھل چکے تھے اور چہرے کا زخم تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا، البتہ ٹانگ کے زخم میں کچھ دن مزید لگنے تھے۔ ہاتھ کا پلستر بھی کھل چکا تھا، مگر ڈاکٹرز نے ابھی اسے کسی بھاری چیز کو اٹھانے سے منع کیا تھا، ورنہ اس کا جوڑ پھر سے ہلنے کا خدشہ تھا۔ مرینا خانم ابھی بھی ان کے پاس ہی تھیں، جبکہ تیمور کو اپنے بزنس کی وجہ سے واپس اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 10:30 ہو رہے تھے۔ پھر اس نے موبائل کی اسکرین میں موجود اس ڈرافٹ کو دوبارہ پڑھا جس میں ڈاکٹر حیدر کا ایڈریس تھا، اور پھر سامنے موجود بنگلے کو۔ وہ صحیح ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہارن دیا۔ چوکیدار تیزی سے متوجہ ہوا تھا، پھر اس کی طرف آ گیا۔ اس نے سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا اور اسے حیدر کے متعلق دریافت کیا تھا، پھر اسے اپنے آنے کا بتایا۔ چوکیدار سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھول دیا گیا۔ وہ کار اندر لیتا گیا۔ ڈرائنگ روم تک اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ وہ صوفہ پر بیٹھنے کی بجائے اضطراری انداز میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر حیدر کی جھلک نظر آئی، جس کے چہرے پر حیرانی ثبت تھی۔ خیریت ہے شاہ بخت، آپ اس وقت یہاں؟ کیا بات ہے؟ شاہ نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی اپنی آخری امید کو دیکھتا ہے۔ تم ناراض ہو تارا؟ نوفل، جو کہ سیل فون کو ایک طرف پھینک چکا تھا، پھر سے بڑے درد کے عالم میں اس سے سوال کرنے لگا۔ ستارہ کی آنکھیں اس پر ٹک گئیں۔ وہ بڑے برے حالوں میں اس کے سامنے موجود تھا۔ لہجہ التجائیہ انداز میں بے پناہ عاجزی، اور زمین پر بیٹھا وہ جیسے اپنے ہر جھوٹ پر شرمندہ تھا۔ بس کرو نوفل، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ ستارہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ وہ ٹھٹک گیا۔ تم اپنی ناراضگی ختم نہیں کرو گی؟ وہ مایوسی کے غبار میں لپٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکی، نہ کبھی ہوں گی، اس نے ملائمت سے کہا، اور نوفل نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے ہل نہیں سکا۔ اسے ہمیشہ ستارہ کے آنسو تکلیف دیتے تھے۔ ان آنسوؤں کے ذمہ دار ہر شخص کو وہ ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر وائے قسمت کہ آج وہ خود ان آنسوؤں کا دیندار تھا۔ اس کے اندر پچھتاوے آگ کی مانند گرنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ شبنم کی مانند اجلے موتی اس کی ہتھیلی پر اکٹھے ہو گئے۔ ستارہ وہاں سے اٹھی اور نیچے زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تارا، نوفل نے اس کو پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ اس کی آواز میں مان ٹوٹنے کا خوف تھا۔ ستارہ جواب دینے کی بجائے بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے نین نقش بڑے تیکھے اور خوبصورت تھے، اور اس کے سنہری مائل بھورے بال بکھرے بکھرے سے تھے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے نوفل کہ تم نے یہ سب میرے لیے کیا ہے۔ ہاں تارا، بالکل تمہارے لیے کیا ہے، اس نے جوش سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔
اور تم جو بھی میرے لیے کرو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے نوفل؟ تم نے مہروز سے مجھے بچانے کے لیے یہ سب کیا نا، تو میں کیسے مان لوں کہ تم غلط ہو؟ نہیں نوفل، تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، نوفل کے دل میں جیسے کوئی تیر سا کھپ گیا۔ نہیں تارا، میرا خدا گواہ ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو عدت میں تمہارا سامنا بھی نہیں کیا، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ مگر تم نے جھوٹ تو بولے ہیں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، وہ شکستہ دل سا تھا۔ کیوں چارہ نہیں تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ میں جیسا امیج تمہارے سامنے اپنا واضح کر چکا تھا، اس کے بعد کیسے سچ بولتا؟ وہ بے بس تھا۔ اور تمہیں یہ تھا کہ مجھے کبھی سچ پتہ نہیں چلے گا؟ اس کا لہجہ اس بار تلخ ہوا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ کیوں نوفل، سچ بتاؤ نا، آج کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ نیکرو ہونے کا گیم کیوں کھیلا؟ کیا وجہ تھی؟ بتاؤ نا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ ستارہ اس بار خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب شادی سے پہلے ہم ملے تھے تو تم نے مجھ سے یہ ساری بات اگلوائی تھی، ہے نا؟ تم کتنا ہنسے ہوگے نا مجھ پر، یہ جاننے کے بعد کہ ستارہ ماہم ابھی بھی نوفل صدیق پر مرتی ہے۔ تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی نا؟ بولو نا نوفل، تم نے سوچا تو ہوگا نا کہ یہ کس قدر پاگل ہے کہ ابھی تک بن دیکھے میرے عشق میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنا مذاق اڑا رہی تھی۔ بس کر دو تارا، خدا کے لیے بس کر دو، نوفل نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کچھ نہیں جانتی تم، وہ اس بار اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ پھر اس نے سسکتی ہوئی تارا کو بازوؤں میں سمیٹ کر بہت محبت سے اس کے گال صاف کیے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو چوما، پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ دھیرے دھیرے سسکتی رہی۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا تارا۔ سب وہاں سے جا چکے تھے، بس وہ اکیلی رہ گئی تھی وہاں، یا پھر بیڈ پر بکھری اس کی چیزیں، اس کا باربی ڈول والا کی چین، اس کی کلرفل پینسلیں اور اس کی پنک ڈائری جس کے ٹائٹل کور پر سلور اور فیروزی رنگ کی باربی بنی تھی، اور اس کے کمرے میں پھیلی باز گشت۔ بابا نے شاہ بخت کے ساتھ علینا کی شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ باز گشت اس کی ہار کی باز گشت تھی، یہ اس کا بات کا ثبوت تھی کہ اب اس کی آئندہ زندگی بخت کی غلامی کرتے گزرے گی۔ وہ جس قدر اس کی مخالف تھی اور اب تک جتنی لڑائیاں وہ دونوں لڑ چکے تھے، ایسا کیسے ممکن تھا کہ بخت بھول جاتا؟ نہیں، وہ نہیں بھولے گا اور نہ ہی اسے بھولنے دے گا، بلکہ اب تو اصل تماشے کا آغاز ہونے والا تھا، جس سے پورا گھر لطف اندوز ہونے والا تھا۔ اب تک کے کیے گئے تماشے اور ان کے جھگڑے تو ایک ٹریلر تھے، اصل فلم تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اسے بے تحاشا خوف آ رہا تھا، گھر میں اس کی اہمیت کیا تھی وہ آگاہ تھی، بہت اچھے سے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ جو سلوک اس نے بخت کے ساتھ روا رکھا تھا وہ بڑے اچھے سے جانتی تھی، اب یقیناً بخت اس کا یہ سلوک ڈبل کر کے واپس کرتا۔ اس نے جتنا بخت کو خوار کروایا تھا وہ اس سے دل بھر کر بدلے نکال سکتا تھا، بلکہ یقیناً وہ ہر ممکن طریقے سے اسے ہرٹ کرتا۔ بے بسی سے علینا کی آنکھیں جل رہی تھیں، وہ کس سے یہ سب شیئر کرے وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات تو کنفرم تھی کہ اس کا اس گھر میں کم از کم کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اس کے دشمن تھے، بلکہ وہ سب اس کے بلا وجہ کے انکار سے تنگ تھے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر علینا شکر ادا کیوں نہیں کرتی تھی۔ علینا آگاہ تھی، معمولی سی ملنے والی اہمیت اور نظر اندازی نے مل کر اس کے جو اندر حساس کمتری پیدا کیا تھا، اس میں اب زبردستی کی یہ شادی اس کی حیثیت کو کہاں لے جانے والی تھی۔ وہ بخوبی آگاہ تھی، گھر والوں کے بیزاری اور اس مسئلے سے جلد از جلد جان چھوٹ جانے کی خواہش ان کے لیے بڑی اہم تھی۔ دوسری طرف منہ کھولے یہ سوال کہ شاہ بخت جیسا شخص جو سرے عام اسے یوں چیلنج کر کے گیا تھا، اور اس کا طیش اور غصہ وہ کسی طور اسے اتنی آسانی سے نہ معاف کرتا، وہ ہر طرف ذہن دوڑا رہی تھی۔ مگر یہ مسئلہ تو تارے عنکبوت کی مانند اسے جکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ کوئی حل، کوئی روزن فرار کا نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ پھر اس مسئلے سے نکلنے کا طریقہ کیسے سوچ پاتا اسے؟ وہ کچھ دیر اپنے سکتے سے اٹھی اور اٹھ کر پاگلوں کی طرح اپنی وارڈروب سے سامان نکال کر پھینکنے لگی۔ کپڑے، جوتے، کتابیں، دراز، جولری، سب کچھ کمرے کے فرش پر بکھرتا چلا گیا، اور پھر اسے ایک کونے سے ایک کارڈ مل گیا تھا۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنی وحشت چھلکاتی آنکھوں کو رگڑا اور وہ کارڈ اٹھا کر باہر آ گئی۔ گرتی پڑتی وہ لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن کے سیٹ تک پہنچی اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ لاؤنج خالی تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر سیٹ اپنی طرف گھسیٹا اور تیزی سے ایک نمبر ملانے لگی۔ وہ ڈاکٹر حیدر عباس کا نمبر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لائن پر تھا۔ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اس نے ساری داستان غم اسے سنا دی تھی۔ دوسری طرف کافی گہری خاموشی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے ایک بدلی ہوئی سرد اور عجیب سی آواز میں کہنا شروع کیا، زندگی میں سچ بولنا شروع کر دو علینا، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ علینا اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ مجھے۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔
مجھے ایک سچ بتاؤ گی؟ پوچھو۔ تم شاہ بخت سے محبت کرتی ہو؟ حیدر کا سوال اتنا اچانک اور بھرپور حملہ تھا کہ چند لمحے خاموش رہ گئی، مگر پھر یہ خاموشی بڑھتی گئی، اتنی زیادہ کہ حیدر کو اسے پکارنا پڑا تھا۔ تم نے سنا میں نے کچھ پوچھا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ علینا کے لفظ گونگے ہو گئے تھے، وہ بول نہ سکی، اس کی آنکھوں میں درد سے پانی اکٹھا ہو رہا تھا۔ اس نے بولنا چاہا، اس کے لفظ اٹکے، پھر رکے اور آخرکار ادا ہو گئے۔ ہاں، یہ جانے بغیر کہ کسی کا دل اس کی ہاں سے بہت نیچے کسی پاتال میں جا گرا تھا اور اسے تو گرتے ہی رہنا تھا۔ ویری گڈ، تو بس تم یہ اقرار کر لو خود کے سامنے، اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا حیدر؟ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ بددقت بول پائی تھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم دوہرے موسموں سے نکل آؤ گی، تمہارے سامنے ایک واضح ٹارگٹ ہوگا۔ کیسا ٹارگٹ؟ اب میری بات سنتی جاؤ، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو علینا نے مدھم سی ہوں کی تھی۔ اس کے بعد کا پلان حیدر نے اسے چاک آؤٹ کر کے دیا تھا۔ اس نے علینا کو کسی بھی قسم کی مداخلت سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ دیکھو علینا، حالات جس نہج پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لو۔ اگر اب تم نے کوئی بھی مخالفت کی تو یہ تمہارے لیے مزید نقصان دہ ہوگا۔ ویسے بھی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اپنی انسلٹ کروانے والی بات ہوگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم کسی بھی قسم کی تیاری میں حصہ مت لو، مگر یہ بھی شو کروانے کی ضرورت نہیں کہ تم خوش نہیں ہو، اس نے کہا تو علینا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس نے پھر سے حیدر سے بات کی تھی۔ یاد رکھنا علینا، تم اس گھر کا نگلیکٹڈ چائلڈ ہو اور شاہ بخت موسٹ وانٹڈ، اس لیے اب تمہیں بڑے سلیقے اور طریقے سے چلنا پڑے گا۔ تم میری بات دھیان سے سنو۔ نمبر 1، تم بھول جاؤ کہ شاہ بخت کا شادی سے پہلے کبھی تم سے کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ یوں بیہیو کرنا ہے جیسے ایک نارمل شادی شدہ جوڑا کرتا ہے۔ نمبر 2، شاہ بخت بذات خود ایک برا شخص نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ ٹھیک رہو گی تو اسے بھی رہنا پڑے گا۔ اگر وہ واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اسے تم سے محبت ہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ نمبر 3، سب سے ضروری بات، اس کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں گھر میں تمہاری حیثیت یکسر بدل جائے گی، اور اگر تم واقعی ذہین ہو تو یقیناً تم اپنی اس اہمیت کو مینٹین رکھنا چاہو گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم شاہ بخت کے ساتھ بالکل ٹھیک رہو۔ علینا، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، میرے نزدیک تمہارا پرابلم بہت پیٹی ایشوز میں آتا ہے، صرف تمہیں اپنا رویہ اور مزاج بخت کے ساتھ بدلنا پڑے گا، پھر دیکھنا سب کچھ کتنی جلدی بدلتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص مرہم رکھنے والے انداز میں بولتا اس کے دماغ کی گرد جھاڑ رہا تھا۔ بات بہت آسان تھی، سیدھی طرح سمجھ میں آتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہی بات اسے گھر والوں میں سے کوئی سمجھاتا تو وہ کبھی سمجھ نہ پاتی۔ شاید یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمیں بہت دفعہ سیدھی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کہنے والے کو ہم اپنا دشمن عظیم تصور کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ حیدر کے ساتھ اس کا معاملہ دوسرا تھا، وہ لاشعوری طور پر اس سے متاثر تھی، اسے اس کی باتیں ہمیشہ درست لگتی تھی اور اس کے خیالات مثبت اور مستزاد۔ وہ مسیحا تھا، ٹوٹے بکھرے لوگوں کو سمیٹنا اس کا مشغلہ نہیں، جذبہ تھا۔ جب ہی اس نے آنکھیں بند کر کے اس کی ساری باتیں مان لی تھیں، اب اس کے ذہن نے ایک نیا پلٹا کھایا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، خود کو دیکھا، سبز رنگ کے شلوار قمیض میں کمر پہ گرتے بالوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں چمک بڑی پیاری تھی۔ ارے میں کس قدر بے وقوف ہوں نا، ایسے ہی اپوزیشن بنا کے بیٹھی ہوں، کتنی بڑی خوشی ہے نا یہ، شاہ بخت از گوئنگ ٹو بی مائن۔ اس نے ہنستے ہوئے خود کلامی کی تھی، اس نے بڑی جلدی خود کو حالات کے مطابق تیار کیا تھا کہ اگر ذہن سے ساری منفی سوچوں کو نکال پھینکا جائے تو زندگی اچھی خاصی خوشگوار ہو سکتی تھی۔ سب سے بڑی خوشی کی وجہ تو بخت کی دیوانگی ہوتی، اور پھر مستزاد یہ کہ کوئی بھی گھر میں ان دونوں کے رشتے کا مخالف نہ تھا۔ عباس تھا، مگر اسے بھی شاہ بخت منا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے حیدر کی باتوں پر عمل کیا، اور تب جب وہ شاہ بخت کے بیڈ پر اس کے لیے محو انتظار تھی تو اس کا دل محو رقص تھا۔ وہ آیا اور بس اس کے بعد علینا کو کچھ یاد نہ تھا۔ اس کی توجہ، اس کی محبت اور اس کی کا دلربا لمس وہ ہر طرح سے سیراب ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ڈاکٹر حیدر عباس کے کلینک میں موجود تھی، کمرہ خالی تھا، ڈاکٹر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اسید اسے ضروری کام کا کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ بے بس سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ینگ اور ہینڈسم سا مرد اندر آ گیا۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ آپ بھی ڈاکٹر سے ملنے آئے ہیں؟ ہبا نے پوچھا، پھر بے ساختہ بولتی چلی گئی۔ عجیب ڈاکٹر ہے، مریض کو بٹھا کر غائب ہو گیا ہے، بھلا ایسے بھی کرتا ہے کوئی؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اسے دیکھا، وہ بھی ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ صحیح کہا آپ نے، عجیب لوگ ہیں، آج کل کے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، اور کیا غیر ذمہ داری کی انتہا ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ غیر ذمہ داری کی بات چھوڑیے، آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا؟ کل جب گھر سے نکلا تو راستے میں ایک بوڑھا فقیر رستے میں ملا، میں نے اسے کچھ روپے دینے کے لیے والٹ نکالا
تو وہ انتہائی جرت سے میرے ہاتھ سے والٹ چھین کر لے گیا۔ میں اتنا حیران تھا کہ کچھ بھی نہ کر سکا سوائے اس کا منہ دیکھنے کے، اور وہ میرا والٹ چھین کر یہ چا وہ چا۔ او ہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ ارے اچھا برا چھوڑیے، والٹ کا کیا ہے، نیا آ جاتا اور کریڈٹ کارڈز بندہ فریز کروا دیتا ہے، مگر اس والٹ میں لگی میری منگیتر کی تصویر کا کیا ہوتا؟ پہلے ہی اس نے کتنی مشکلوں سے دی تھی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے اس کی تصویر کسی فقیر کے حوالے کر دی ہے تو وہ تو غصے کے عالم میں آ کر شاید منگنی ہی توڑ دیتی۔ وہ مظلومیت سے بتا رہا تھا۔ ہبا بے ساختہ ہنس پڑی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ بھاگ کر فقیر سے والٹ چھین لینا تھا؟ ارے نہیں، چھوڑیے نا ان باتوں کو، سنیے آگے کیا ہوا، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ ہبا نے بے ساختہ پوچھا۔ آج صبح وہ فقیر پھر سے مجھے مل گیا۔ پھر آپ نے اسے پکڑ کر لگانی تھی نا دو چار، وہ فوراً سے بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا یار آج تو میرے پاس والٹ نہیں ہے، ابھی نیا نہیں لیا، تو وہ شرمندہ سا معافی مانگنے لگا، ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب مجھے معاف کر دو، میرا چھوٹا بچہ ہسپتال میں داخل ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اسی مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی، میں نے اس میں سے بس اپنی ضرورت کے مطابق پیسے لیے ہیں، اب آپ یہ واپس رکھ لیں۔ مجھے دکھ اور افسوس تو بہت تھا، پھر میں نے اسے کچھ اور پیسے دیے کہ کام آئیں گے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو منہ سے کہہ دو، ضروری نہیں ہر شخص تمہیں معاف کر دے، اگر کوئی اور ہوتا تو تمہیں جیل بھجوا دیتا۔ تو اس نے آگے سے ایسا جواب دیا کہ میں تعجب میں رہ گیا۔ کہنے لگا، صاحب غریبی بدبودار ہوتی ہے، تبھی تو سب امیر لوگ غریبوں سے دور بھاگتے ہیں، اگر میں یہی التجا کسی سے کرتا تو مجھے جھوٹا اور فریبی کہہ کر دھتکار دیا جاتا اور کبھی کوئی میری مدد کو نہیں آتا۔ اس ملک کو اس کا اسی لیے کچھ نہیں بنتا کیونکہ اس کی جڑوں میں لوگوں کی خود غرضی بیٹھ گئی ہے۔ وہ روتا ہوا کہہ کر ایک طرف کو چل دیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے۔ ہبا نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت بڑا سبق ہے ویسے اس کی بات میں۔ ویسے آپ بتائیں، آپ نے اس سارے واقعے سے کیا سیکھا؟ اس نے یکدم سوال کیا۔ یہی کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ فوراً سے بولی۔ یعنی ہر فقیر کو اپنا والٹ پکڑا دینا چاہیے، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہبا شرمندہ سی ہو گئی۔ تو پھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی آئیڈیا نہیں، وہ پوچھنے لگا۔ ہبا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں جرم نظر آ رہا ہو وہی کام کسی کی زندگی کا ضامن ہو۔ وہ گہرے لہجے میں بولتا ہوا اٹھا، ڈاکٹر کی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ہبا جو اس کی اتنی گہری بات میں کھوئی ہوئی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر حیدر عباس، کہیے کیسی ہیں مسز اسید؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہبا ہکا بکا سی رہ گئی۔ آپ ڈاکٹر، وہ اتنا ہی بول سکی۔ وہ پھر سے ہنسا۔ اور کتنی بڑی حقیقت ہے نا یہ کہ واقعی زندگی میں کچھ بیماریاں روح اور دل کی ہوتی ہیں۔ میں نوفل بن مصعب ہمیشہ اپنی ماں کے دکھ میں روتا رہا۔ میری سائیکی طلال بن مصعب سے یکسر مختلف تھی۔ وہ خوبصورتی کی تلاش میں سرگرداں رہا اور میں اس جانچ پرکھ میں لگ گیا کہ بدصورتی لوگوں کو کیوں کر نہیں بھاتی۔ میں کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہوں، ایک نارمل انسان تھا، اور نہ ہی میں کوئی ایسا سیریل کلر ٹائپ کریکٹر تھا کہ لڑکوں کے جذبات سے کھیلتا، مگر ایک جستجو سی تھی یہ جاننے کی کہ آخر ایسا کیسے ہوگا کہ جیسے میرے پاپا کو ایک نیگرے سے محبت ہو گئی تھی، تو اگر میں نیگرو ہوتا تو کیا کوئی بھی لڑکی، کوئی عام سی لڑکی مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تھی؟ مجھے اتنی حیران نظروں سے مت دیکھو، میں جانتا ہوں میں نیگرو نہیں ہوں، مگر میں فرض کر رہا ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو تب، ہاں تب میں اپنے باپ کے تاریخی عشق کو جسٹیفائی کر سکوں گا کہ پاپا اگر آپ سے کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے اور آپ کسی کو اتنا چاہ سکتے ہیں تو ہاں مجھے یقین آ گیا۔ میں ایمان لایا اس حدیث پر، کسی عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ میری تلاش جاری رہی، میں اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچ پاتا تارا اگر مجھے تم نہ ملتی۔ میں نے تمہیں کسی دوسرے کا آلٹرنیٹ نہیں بنانا تھا۔ شائی وانگ صرف میری پسند تھی اور تم میری پہلی نظر کا عشق۔ وہ بول نہیں رہا تھا، سحر پھونک رہا تھا، وہ آج بھی ساحر تھا۔ میں تمہیں کسی دوسرے سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں، نہ ہی میں خائن ہوں، مگر تم مشکل میں تھی، اور یہ تو محبت کا کرینہ ہے کہ جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے اس کی عزت کی حفاظت اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تمہاری ملکیت میرے لیے اہم نہ تھی، تم خواہ جس کی مرضی ہوتی، مگر تمہاری حرمت پر کوئی داغ مجھے برداشت نہ تھا۔ اگر مجھے 1% بھی یقین ہوتا نا کہ مہروز کمال تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا تو میں اپنے انتہائی قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ میں کسی کا گھر خراب کر کے اپنے آشیانے میں ہیرے سجانے کا قائل نہیں تارا۔
میں تمہارے گھر پہ شب خون مار کر اپنے لیے خوشیوں کے خزانے نہیں خرید سکتا تھا، مگر حالات جس نہج پر جا چکے تھے وہاں سے تمہیں چھٹکارا دلانا ازحد ضروری تھا۔ مجھے مہروز کمال کے سدھرنے کی امید نہیں تھی، اور مستزاد اس کے رابطے جن لوگوں کے ساتھ تھے وہ ہرگز اچھے اور مہذب لوگ نہیں تھے۔ میں نے یہ فیصلہ بھلے ہی جلد بازی میں کیا تھا، مگر مجھے اس کے دور رس نتائج کا اندازہ پہلے سے ہی تھا۔ اگر میں اس انتظار میں رہتا کہ شاید وہ بہتر ہو جائے تو تب تک تمہارا بہت نقصان ہو جاتا، اس لیے بھی کہ مجھے یقین تھا کہ تم سے اس کا پیچھا چھڑانے میں ہی سب کی بہتری تھی۔ مگر پھر وہی فیصلہ میرے سامنے تھا۔ میں اپنا جو امیج تمہارے سامنے شو کر چکا تھا کہ میں نیگرو ہوں، اس کا کیا کروں گا؟ میں تمہارے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے کچھ جانچنے اور تصدیق کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا۔ اس میں سراسر خسارہ میرا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنا اعتبار تم پر کھو دیتا، تم کبھی میرا یقین نہ کرتی۔ دوسری بات، مجھے ڈر تھا کہ میری اصلیت جاننے کے بعد شاید تم کبھی مجھ سے نہ ملتی، اور میں اپنے خدشات اور اوہام کو حقیقی روپ دھارتے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے پھر سے ایک پلان ترتیب دیا۔ مجھے تمہارے سامنے گمنام بننا تھا، غائب ہونا تھا، یوں کہ تم مجھے بزدل اور کمزور سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ اور میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ میں نے خود سامنے آنے کی بجائے ایک نیگرو ڈمی کو خریدا اور اسے عائشہ آپی کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے سب کچھ اسی طرح مکمل رازداری اور مہارت سے کیا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے واپسی کے لیے پر تولنے سٹارٹ کر دیے۔ پاپا کو میرے فیصلے کی خوشی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی تو تمہارے علم میں ہے، مگر یہاں ایک چیز واضح کر دوں، میں نے شادی کے بعد بھی تم سے نوفل صدیق کی شناخت چھپائی تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میں تمہارا بھروسہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ تارا، مجھے احساس تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں کھو دوں گا۔ تمہیں یاد ہے میرے اور تمہارے درمیان پہلا رشتہ احساس کا بنا تھا، اور اگر یہ احساس ختم ہو جاتا تو باقی کیا بچتا تارا؟ میں تو دونوں ہاتھوں سے خالی رہ جاتا نا۔ اور تم نے بھی تو یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے کہ میں نے تمہیں بے وقوف بنایا۔ خدا گواہ ہے میرا ایسا کوئی مقصد نہ تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اگر بدبودار کنکناتی مٹی سے بنائے گئے انسان شکل و صورت کے احساس سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اپنے بنائے ہوئے بندوں سے کیسے بلا فرق و لحاظ اور بلا تخصیص محبت کرتا ہے۔ مجھے تب سمجھ آیا تارا جب میں نے اس پارک میں نوفل کے لیے تمہیں روتے دیکھا۔ مجھے اس رب کی انصاف پر یقین آ گیا۔ مجھے یقین آ گیا تارا کہ رب نے مجھے نامراد نہیں رکھا۔ اگر میں نے اپنی ماں سے والہانہ محبت کی تھی تو اس نے بھی میری قسمت میں تمہاری محبت لکھی تھی، اتنی خالص، اتنی بے لوث اور بے غرض محبت جسے دنیاوی آسائشوں اور خوبصورتی کے گھمنڈ کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے تم پر فخر ہوا تھا اس دن، مجھے خود پر فخر ہوا تھا اس دن۔ مجھے تم سے اتنی محبت تھی تارا کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاتی۔ میں خود غرض نہیں تھا تارا، مگر پھر تمہیں اپنا بنانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر پھر سے تم کسی نہ قدرے اور بے حس انسان کے پاس چلی جاتی تو تب میں کیا کرتا؟ تب میں نے سوچا کہ کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ تمہیں اپنا بنا سکوں؟ جبھی میں نے حیدر کو اس معاملے میں ڈالا، آگے سب کچھ میری توقع سے زیادہ آسان ہوتا گیا۔ تم میری بن گئی اور میں مغرور ہو گیا، سب کچھ بھول گیا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ سچ ہمیشہ چھپا رہے گا۔ سچ سامنے آیا اور بہت خوفناک مقام پر آیا، یوں کہ میرے ہاتھ سے سب نکل گیا۔ دیکھو نا تارا، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھو۔ تمہارا مجرم حاضر ہے تارا، جو چاہے سزا دے لو۔ ستارہ نے اپنی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، پہاڑوں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، کہو مجھ سے محبت ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کھینچ کر کہہ رہی تھی۔ نوفل بے ساختہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سچ ہے نا؟ مجھے سے تم محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے، وہ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے دیوانگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی میں بہت سے لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم کتنے % غلط ہیں، اور اگر ہیں تو خود کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے۔ دوسرے صرف ہماری غلطیاں بتا سکتے ہیں، ہمیں خود کو درست خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے شاہ بخت کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے ماضی میں؟ آپ کا غصہ۔ آپ بہت اگریسو ہیں۔ چونکیے مت اور نہ ہی یہ سوچیے کہ مجھے یہ سب علینا نے بتایا ہوگا۔ مجھے یہ سب پہلے سے پتہ ہے کیونکہ میں ڈاکٹر سلطان کا ازحد کلوز فرینڈ اور اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کا سارا کیس وہ پہلے بھی مجھ سے ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پولیس کیس میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد آپ کا ٹکراؤ بھی مجھ سے ہی ہوا۔ آپ کو انتہائی انجرڈ حالت میں ڈاکٹر سلطان کے کلینک لے کر جانے والا بھی میں ہی تھا۔
مجھے یہ بتانے دیجیے کہ آپ کا معالج بھلے ہی میں نہیں ہوں، مگر پھر بھی میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیجیے شاہ بخت۔ وہ انتہائی ملائم اور نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ سب ماضی میں ہوئے کلیشز جن کی وجہ سے آپ سمیت سب گھر والے ڈسٹرب ہوئے، ان کی وجہ سے علینا کے اندر کہیں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر اس نے کبھی بھی آپ کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ جبھی وہ صرف ہر قیمت پر آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہے، آپ کی ناراضگی اس کے لیے موت ہے۔ وہ آپ سے اس قدر ڈرتی ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف کھانا تک نہیں کھاتی۔ اس سے زیادہ کیا کہوں؟ مگر میں نے شادی کے بعد تو اس پر غصہ نہیں کیا نا، وہ حیرت زدہ سا بول پڑا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ایسا یقیناً نہیں ہے۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں شاہ بخت، وہ بہت کم عمر ہے، امیچور ہے، جذباتی ہے اور بے وقوف تو حد سے زیادہ ہے۔ وہ خود سے باتیں سوچتی ہے، زیوم کرتی ہے اور پھر انہی پر یقین کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کو اسے بدلنا ہوگا شاہ بخت، آپ بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں بیوی کو صرف گلے سے لگانا اصل مردانگی نہیں، اصل مردانگی یہ ہے کہ اس کا دل جیتا جائے، اس کا بھروسہ بن جائیے، اس کا مان بن جائیے، اس کے بہترین دوست بن جائیے تاکہ اسے آپ سے متعلق اپنی محبت اور شدت کسی دوسرے کو نہ بتانی پڑے، وہ آپ سے سب کچھ شیئر کر سکے بلا خوف و خطر۔ اسے اتنا یقین دیجیے کہ وہ اپنی ذات میں معتبر ٹھہرے، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ کر گئے تو ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا سفر بہت سہل اور آسانی سے کٹ جائے گا۔ حیدر نے لفظ امرت اس کے اندر انڈیلا تھا۔ شاہ بخت کے چہرے پر متاثر کن جگمگاہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ واقعی صحیح طور پر متاثر ہوا تھا اس ڈاکٹر سے، اس میں واقعی کوئی بات تھی، وہ واقعی مسیحا تھا۔ اسے اس کے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میری انگیجمنٹ کا کارڈ، لو میرج ہے، ضرور آئیے گا۔ حیدر نے ایک کارڈ اسے پکڑاتے ہوئے ایک آنکھ شرارتی انداز میں میچ کر کہا تھا۔ شاہ بخت زور سے ہنس پڑا، پھر بے ساختہ اس سے بغل گیر ہو گیا۔ ہبا نے مسکرا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور طمانینت کا احساس اس کے اندر تک اتر گیا۔ ہر چیز خوبصورت تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی۔ شفق اس سے پہلے ہی بابا کا نعرہ لگاتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ پورچ تک پہنچتے پہنچتے اس نے دیکھا اسید کی گاڑی رک چکی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف آیا۔ فل یونیفارم میں اپنے باوقار اور خوبصورت وجود کے ساتھ وہ آج بھی ہبا تیمور کے دل پر حاکم تھا۔ شفق بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ 3.5 سالہ شفق اس وقت 2 پونیاں بنائے، گلابی رنگ کی خوبصورت فراک پہنے، باربی ڈول شوز پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسید نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اب وہ باری باری اس کے دونوں گالوں پر پیار کر رہا تھا۔ ہبا کے لیے یہ نظارہ بڑا پرسکون کر دینے والا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے آگے بڑھی۔ اسید چلتے ہوئے اس کے مقابل آ گیا، مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہلکے پیلے رنگ کے فراک میں تھی جس کے ساتھ سفید پاجامہ اور سفید دوپٹہ تھا۔ اسید کے اندر خوشی بھر آئی۔ وہ ایک ہیپی فیملی کا مکمل عکس تھا۔ سجی بنی سی اس کی بیوی اور اس کے کندھوں پر چڑھی سرگوشیاں کرتی اس کی ننھی سی گڑیا جیسی بیٹی۔ اس نے ایک بازو ہبا کے گرد پھیلا دیا یوں کہ وہ اس کے حصار میں آ گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا دن کیسا رہا؟ ہبا نے فدویانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت مصروف تھا دن، بہت تھکن تھی، مگر اب تھکن اتر گئی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرا دی شوخ انداز میں۔ بس جو دل کا سکون ہے ان کی پیاری صورتیں دیکھ لیں تو تھکن بھاگ گئی، وہ بہت مان سے کہہ رہا تھا۔ ہبا کے اٹھتے قدم کہکشاؤں پر تھے۔ وہ اندر آ گئے۔ شفق اب اس سے الگ ہو کر لاؤنج میں بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ وہ اس کو چینج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر آ گیا۔ ہبا نے ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، مسکرا کر اس کے کف لگانے لگی۔ آج شفق بہت ضد کرتی رہی، ہبا نے اسے بتایا۔ ضد کس بات پر؟ کہہ رہی تھی ماما مجھے باتیں کرنے والی باربی ڈول لا کر دیں۔ ہبا اسے بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا بیٹا باربی ڈول تو آپ خود ہیں نا، باتیں کرنے والی تو آپ جیسی دوسری کوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر؟ اسید نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پھر وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی ماما میں تو ون اینڈ اونلی ہوں۔ ہبا اور اسید دونوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وہ واقعی ون اینڈ اونلی ہے۔ اسید کے لہجے میں گہری محبت تھی۔ آپ کی بیٹی ہے نا، وہ فخر سے بولی تھی۔ اور تم ہمسایوں کی بالکل نہیں ہو، تم بھی میری ہی ہو بے وقوف۔ اسید نے اس کا گال چھو کر اسے خود سے قریب کیا اور موبائل اونچا کر کے اس یادگار لمحے کی یاد کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ واپسی کا سفر بڑا عجیب تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے ستاروں سے سجے آسمان کو دیکھا، مگر اسے کھوئی ہوئی علینا وہاں نہیں ملی تھی۔
وہ حواس باختہ سا کمرے کے وسط میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی، الینا کے شاپنگ بیگز وہیں رکھے تھے اور وہ گلابی چمک دمک والی ساڑی بھی وہیں رکھی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، وہ خالی تھا۔ وہ آگے بڑھا، ٹیرس کی سلائیڈنگ ونڈو بھی بند تھی۔ اس نے پھر بھی دھکیل کر کھولا اور پردے پیچھے ہٹا دیے، مگر وہ بھی خالی تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، وہ کہاں تھی؟ وہ باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم اسٹڈی کی طرف تھے۔ اس نے وہاں بھی دیکھا، لاؤنج میں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خالی اور ذہنی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر بے ساختہ الینا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ذرا سا سانس لیا اور پھر دروازہ آہستہ سے دھکیلا، وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں، البتہ 0 کا بلب جل رہا تھا۔ بیڈ خالی تھا اور رائٹنگ ٹیبل کے آگے رکھی چیئر پر الینا بیٹھی تھی۔ وہ اور آگے بڑھ آیا اور پھر اسے جھٹکا لگا۔ الینا کا سر ٹیبل پر ٹکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے تھے۔ شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس کے آگے ایک ڈائری کھلی تھی، اس نے وہ اٹھا لی۔ ایک ورق الٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہاں صرف ایک نام تھا، شاہ بخت، مختلف رنگوں سے سجا اس کا نام، اور جب ان کی شادی ہو گئی تب اس کے بعد باقی ورق بھی اسی کے نام سے بھرے تھے۔ میرا بخت، وہ کسی چمکدار سیاہی والے بال پوائنٹ سے لکھے گئے تھے، جب بھی کم روشنی کے باوجود ان میں افشاں سی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ ایک چپ وہ تھی جو اسے ڈاکٹر حیدر کے سامنے لگی تھی، مگر اب کی بار تو اسے لگا تھا کہ وہ گونگا ہو گیا ہو۔ کیا اب بھی اسے کسی جواب کی ضرورت تھی؟ اس نے آہستہ سے ڈائری واپس رکھ دی اور الینا کو دیکھا، پھر ذرا سا جھک کر اس کی گال پر لگے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ ہلکا سا کس مسائی۔ الینا میری جان، بخت نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بند پلکیں ہلکا سا لرز کر کھل گئیں۔ بخت نے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے کرسی سے اٹھایا اور ساتھ لگا لیا۔ اسے سامنے پا کر وہ ایک دم بکھر گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے بخت؟ میں بہت اداس تھی اور بہت پریشان بھی۔ تم ایسے کیوں گئے تھے؟ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کا کالر جکڑے رو رہی تھی۔ اینا میری جان، میں بالکل ناراض نہیں تم سے، اور سنو، تم میری زندگی ہو، تم سے ناراض ہوا تو مر جاؤں گا نا۔ وہ اس کی نم پلکوں کو چومتا ہوا دیوانگی سے بولا تھا، پھر اسے لے کر بیڈ کی طرف آ گیا۔ آؤ آج تمہارے کمرے میں ہی سو جاتے ہیں، صبح جب سب پوچھیں گے تو کہہ دیں گے کہ الینا کا میکے آنے کا موڈ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الینا کی مدھم سی ہنسی نے اس کا ساتھ دیا۔ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی وہ ایک دم چونکی۔ بخت، وہ میری ڈائری۔ اس نے میز کی طرف دیکھا۔ تم نے دیکھ لی؟ وہ بے ساختہ پوچھ رہی تھی۔ شاہ بخت نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں؟ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ گھبرا گئی۔ میرے پاس خود بہت کچھ ہے تمہیں دکھانے کو۔ بخت اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری چیزیں ہمیشہ ہی خریدتا رہا، جب بھی کہیں گیا ضرور لے کر آیا۔ شرٹس، ٹراؤزرز، کلرفل پینسلز، ہیئر پینس، کی چینز، بریسلیٹ اور بہت کچھ۔ وہ جو خانہ مکفل ہے نا وارڈروب کا، اس میں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور الینا اپنی آنکھیں حیرانی سے کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کتنے برے ہونا، مجھے بتایا نہیں؟ اس نے ننھے سے ہاتھ کا پنچ مار کر اسے گھورا تھا۔ شاہ بخت کا کہا بے اختیار تھا۔ اور ایک سہانی صبح ستارہ نے نوفل کی ٹائی باندھتے ہوئے بڑی عجیب سی بات کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے، ہمیں رعایت دی جائے، مگر ہم خود کسی کو رعایت کیوں نہیں دیتے نوفل؟ نوفل نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے وہیں روک دیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تارا؟ یہی کہ آپ منصف نہ بنیں، طلال کے معاملے میں دل کو وسیع کریں، اسے معاف کر دیں۔ میں چاہتی ہوں ہم اسے گھر لے آئیں، یہاں اپنے پاس رکھیں، ورنہ وہ خود کو برباد کر دے گا۔ وہ نرمی اور ملائمت سے کہہ رہی تھی، مگر اس کے انداز میں التجا نہیں تھی۔ نوفل کا چہرہ پتھر کے بت میں ڈھل گیا، سخت اور غیر متغیر۔ اور اگر میں ایسا نہ چاہوں تو؟ یہ میری خواہش ہے نوفل، کوئی ضد یا ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر مجھے دکھ ہوگا کہ نوفل صدیق جو بڑا مہربان اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، وہ کسی کو یوں بربادی کی دلدل میں نہیں دھکیل سکتا۔ وہ گہرے یقین سے بولتی باہر نکل گئی۔ اور اس شام بہت عرصے بعد یا شاید کئی سالوں بعد صدیق احمد شاہ نے اپنے بڑے سے گھر کے گیٹ سے دونوں بیٹوں کو داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے گنگ رہ گئے۔ نوفل نے طلال کو بازو سے جکڑا ہوا تھا، جو شرمندہ اور قدرے جھیمپا ہوا لگ رہا تھا۔ پاپا پکڑ لیجئے اپنے بھگوڑے بیٹے کو، ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا ہوں، اور شکر کیجئے کہ یہ جناب آرام سے ہی آ گئے، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس پر ہیروئن سمگل کرنے کا الزام نہ لگانا پڑے۔ نوفل کہا لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صدیق احمد نے بے ساختہ دونوں بیٹوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ گھر میں خوب رونق تھی، وہ سب اسلام آباد اکٹھے ہوئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر شفق نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ تیمور اس سے
खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। यार रसीद, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ शिफ्ट होने में? कुछ नहीं कह सकता पापा, बस हाई अथॉरिटीज़ हैं ना, इस तबादले के हक़ में नहीं, वो नहीं आने देते। वो हंसते हुए मजबूरी बता रहा था। हाँ, एक तुम ही तो काबिल अफसर हो ना, जैसे जिसके दम से मुल्क चल रहा है, मरीना ने जलकर कहा। सब हंस पड़े। असीद ने बेसाख्ता माँ का हाथ थाम लिया। ऐसा नहीं है ना मामा, सच में मैं खुद कब से कोशिश कर रहा हूँ, मगर आपको पता है ना कि इस्लामाबाद कैपिटल है, यहाँ काफ़ी खींचातानी होती है पोस्टिंग के लिए, मगर फिर भी बात कर रहा हूँ। इस साल के आखिर तक मैं आप लोगों के पास होऊंगा इंशाल्लाह, उसने पूरे यकीन से कहा था। शफक उसका गाल चूमकर इंशाल्लाह का विर्द करती बाहर निकल गई। सब बेसाख्ता हंस पड़े थे। अभी तो मामा हमारे साथ ही जाएंगी, हिबा ने धौंस से कहा। ज़रूर बेटा, मैं भी थोड़ा आज़ाद महसूस करूँगा, तैमूर ने तंग करने की खातिर शरारती अंदाज में कहा तो असीद हंस पड़ा। ये भी आपका बस अभी का बयान है, मेरे उधर जाने की देर है, आपने पीछे पीछे चले आना है अगली फ़्लाइट से। मरीना ने जलकर इंकशाफ किया तो एक बार फिर सब हंसने लगे। चले मामा, आप तो लकी हैं ना, पापा आपके पीछे तो आएंगे, इन्हें देखे फुर्सत ही नहीं होगी, हिबा ने मसनूई खफगी से असीद की तरफ इशारा करते हुए कहा था। अरे यार, मैं मसरूफ़ बंदा हूँ ना, पीछे क्यों आऊँगा, फ़ोन करके फ़्लाइट रुकवा लूँगा ना कि यारो मेरी बीवी को वापस भेज दो, अपना गुजारा नहीं इसके बगैर, वो फिदवियाना अंदाज में कह रहा था। हिबा इस बार खुशी से हंस पड़ी थी। वो आज शादी के बाद पहली मर्तबा असीद के कमरे में आए थे। हिबा को याद था, उसने मोहब्बत से इस कमरे को देखा और इत्मीनान से उठकर रात की तैयारी में मशगूल हो गई। जब असीद अंदर आया, वो बालों को ब्रश करके अपने नाइट सूट के गाउन की डोरियां बांधती उसकी सिमत चली आई, जो कि वार्डरोब के पट खोले खड़ा था। वो एक पट से टेक लगाकर उसे कतरा कतरा दिल में उतारने लगी। उसके सामने उसका इश्क था। शफक कहाँ है? मामा के पास है, तुम्हें तो पता है ना कि वो यहाँ आकर हमें बिल्कुल भूल जाती है। हाँ ये तो है, हिबा ने मुस्कुराकर कहा और फिर से पलटकर आईने के सामने जा खड़ी हुई और झुककर किसी रबड़ बैंड की तलाश में निगाहें दौड़ाई, और जब सीधी हुई तो असीद से टकरा गई जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। वह हैरान हुई। हैप्पी बर्थडे जाना, वो उसे बाजुओं के हिसार में लेकर उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। हिबा सरप्राइज रह गई। असीद ने उसकी तरफ एक गिफ्ट पैक और कार्ड बढ़ाया था। वो बमुश्किल अपनी हैरत और खुशी पर काबू पाती हुई हंसती हुई कार्ड खोल रही थी, बहुत बेताबी से, और फिर उसने असीद की खूबसूरत तरीन हैंड राइटिंग में उसकी आंखों में ज़िंदगी उतारते अल्फाज पढ़े। माई डियरेस्ट वाइफ हिबा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको याद था? मुझे तो बिल्कुल भूल गया था, वो बता रही थी, और उसे याद था कि किस तरह शादी से पहले उसकी कितनी बर्थडेज वो हमेशा उसके इंतज़ार में ही गुजार दिया करती थी, और अब इतना गैर मतवक्का सरप्राइज़ उसके लिए अजहद खुशगवार और ख़ूबसूरत था। असद ने गिफ्ट रैप खोला और उसमें से एक खूबसूरत रिंग निकाल ली। फिर उसने मुस्कुराकर हिबा को देखा और उसने हाथ आगे कर दिया। असीद ने रिंग पहना दी। हिबा ने उसके कंधे से सर टिका दिया। बहुत ज़्यादा खुशी है ये मेरे लिए, मेरे पास थैंक्स के लिए अल्फाज नहीं है, वो मोहब्बत से जोर लहजे में कह रही थी। मुगल हाउस में रिमशा की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका था। सब लोग खुश खुश से शामिल थे। अलीना और बख्त ने भी इस मौका पर अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी थी और इंतहाई खलूस से दिल से हिस्सा लिया था, जबकि अब्बास और सबीन भी डिसेंट कपल की सूरत में एक तरफ मौजूद थे। तलाल, नौफिल और सितारा भी आए थे, और ये कैसे मुमकिन था कि हैदर को ना बुलाया जाता। नतीजतन वो और अलीना भी इस पुररौनक तकरीब का हिस्सा थे। सब मिलकर हंसी मजाक और कहकहों में मगन थे। अलीना को खुश देखकर हैदर अंदर से बेहद मुतमईन था। अगर उसने कोई भी लफ्ज़ फालतू या गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया होता तो शाहबख्त का रद्द-ए-अमल क्या होता। उसे याद था उसने शाहबख्त के गले मिलकर क्या कहा था। मैं एक मालिज हूँ शाहबख्त, एक डॉक्टर जिसका कोई मज़हब, कोई अकीदा और कोई जिन्स नहीं होती। मेरे नज़दीक सब लोग सब इंसान हैं। मैं उनको मर्द औरत की तफरीक में नहीं जाने देता। मुझे सबका दोस्त बनना पड़ता है, वरना लोग जो अपने नफ्सियाती मसाइल में उलझे होते हैं कभी मुझसे कुछ शेयर ना करें। और हमेशा याद रखिएगा, अलीना मेरे नज़दीक एक इंसान है, एक डिस्टर्ब जहन वाली क्लाइंट, और बस। बाकी मेरा उसके साथ और कोई रिश्ता नहीं। हैदर ने बहुत एहतराम और तसल्ली भरे अंदाज में उसे बावर करवा दिया था कि शाहबख्त के अंदर उठते सवाल अंदर ही दम तोड़ गए। वो समझ गया कि अलीना ने भी खुद ही उसे दोस्त कहा था, वरना उन दोनों में कहाँ की दोस्ती। उसने बड़ी खूबसूरती से साथ ही अपनी एंगेजमेंट पर भी इनवाइट कर लिया था। हालांकि महक सरासर घर वालों की पसंद थी, मगर बख्त के सामने अपनी साइड सिक्योर करने के लिए उसने बड़े आराम से लव मैरिज का नाम दे दिया था। वजह थी ना, वो हर सूरत अलीना को बचाना चाहता था।
اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور سبین کے ساتھ بیٹھے عباس نے بھی تو یہی سوچا تھا۔ سبین، اب مجھے لگ رہا ہے ان دونوں نے مل کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ دیکھیں نا کتنے خوشیاں ساتھ میں، وہ شادی سے پہلے یوں لڑتے تھے جیسے جانی دشمن ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سبین نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بھی تو یہی لگتا تھا کہ خدا معلوم میرا کیا بنے گا۔ بہت ڈر تھا میرے اندر اس بات کا کہ آپ نے پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ بڑے نیک مقاصد تھے، اب تو پتہ چل گئے ہوں گے آپ کو، عباس نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ سبین جھینپ گئی۔ کاسہ دل ٹوٹے بکھرے لوگوں کی کہانی تھی۔ اس کے کردار افسانوی خلائی مخلوق کی طرح مکمل اور خامیوں غلطیوں سے مبرہ نہ تھے۔ ان سب کے ساتھ مسائل تھے، ان سب کے ساتھ مصائب تھے۔ شاہ بخت، جس کو یہ سمجھ نہ آتا تھا کہ سب اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، اپنے غصے کی حقیقت کو جان کر بہت دیر کڑتا رہا، کیونکہ بھلے ہی وہ خوبصورت تھا، اچھا تھا، مگر مکمل تو نہیں تھا۔ اس نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، خود کو سمجھایا اور خود کو قابو کیا تھا۔ علینا احمر مغل بہت دبو اور کمزور، کسی حد تک کنفیوزڈ لڑکی، مگر اسے جب شاہ بخت کا اعتماد ملا تو اس کی شخصیت نکھر گئی۔ بخت نے اسے سمیٹ لیا تھا، اسے اپنے اندر گم کر لیا تھا۔ اس نے اسے گھریلو معاملات میں نہیں الجھایا تھا، مگر اپنے تک ضرور محدود کر لیا تھا۔ وہ اس پر فخر کرتی تھی، اس کے ساتھ ہنسی تھی، اس کی دوست تھی، اور سارا دن وہ گھر نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اندر گم رہتی تھی۔ عباس احمر مغل ایک دریا دل اور پاکیزہ نفس انسان۔ اس نے جتنی فراخ دلی سے سبین احتشام کو سمیٹا تھا، اتنی اعلیٰ ظرفی سے شاہ بخت کی بے وقوفیوں کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ زندگی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے، اور اگر شاہ بخت اس کی بہن کو اتنی عزت دے رہا تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتا؟ ریمشا احمد مغل اپنے غصے، لڑائیوں اور شاہ بخت سے سخت ناراضگی کو بھول بھال کر سسرال میں مگن تھی۔ ویسے بھی اس کے پاس اب کہاں وقت تھا کہ مڑ کر پیچھے دیکھتی۔ ہاں، جب اسے شاہ بخت کے حوالے سے اپنی پسندیدگی یاد آتی تو وہ سر جھٹک کر سوچتی، بچپن میں انسان کیا نہیں کرتا، میں کتنی بے وقوف تھی نا۔ اسید مصطفیٰ ایک کامیاب اور نامور CSP، اپنے محکمے کا دی موسٹ وانٹڈ اینڈ دی موسٹ ڈیمانڈنگ آفیسر۔ زندگی سے اس نے بہت ٹھوکریں کھائی تھی، مگر اپنے مضبوط ارادے اور مثبت سوچ کی وجہ سے اس کے پیروں پر کھڑا کر چکا تھا اور اس کی شخصیت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچا کر دوبارہ سے اس کے سانچے میں ڈھالا تھا، اور کامیاب تھا۔ ہبہ تیمور شاید اس کہانی کا سب سے مظلوم کردار، جس پر ہونے والا ستم ہر آنکھ کو نم کرتا رہا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ خطا اور گناہ کا فرق جاننے کے باوجود بھی غلط قدم اٹھانے والی ہبہ تیمور نے بہت بھگتان بھگتا تھا، مگر اس نے اپنے استقلال اور ثابت قدمی سے اسید مصطفیٰ کے دل پر ضرب لگا کر سارے قفل کھولے تھے، اور اب بڑے حق سے اس کے شہر دل پر قابض تھی۔ نوفل صدیق اپنی طرف سے بہت بڑا پلان میکر تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا خدا سے بڑھ کر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جب سچ کھل ہی گئے تو اس نے اعلیٰ ظرفی سے سب اعتراف کر کے معافی تو مانگ لی تھی، مگر اصل امتحان تو ستارہ نے اس کا تب لیا جب اسے خود کسی کو معاف کرنا پڑا۔ تب اس نے سوچا کہ ہاں واقعی کام مشکل ہے، اور اگر انکار کرتا ستارہ سے محبت میں جھوٹا پڑتا۔ جب ہی وہ طلال کو گھر لے آیا اور تب اس نے باپ کی آنکھوں میں ایک سچی اور الوہی خوشی دیکھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اوپر کہیں عالم ارواح میں اس کی ماں یقیناً بہت خوش ہوگی۔ ستارہ ماہم، جس کی ضد بڑی سخت تھی، جب وہ اپنی ضد پر آ جاتی تو اسے ہٹانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ یہ اس کی ضد ہی تو تھی کہ مہروز اسے جھکا نہ سکا، مگر نوفل، تب اسے احساس ہوا کہ واقعی قربانی عورت کو ہی کیوں دینا پڑتی ہے، گھر بسانا واقعی اتنا مشکل کیوں ہے۔ تب اس کی ضد ٹوٹی جب اسے سچ کا ادراک ہوا۔ زندگی بڑا بے رحم استاد ہے، مار کھا کے سکھاتا ہے، جیسے ان سب نے سیکھا اور بہت اچھا سیکھا تھا۔ زندگی اور رشتوں کو برتنے کا ہنر آنا چاہیے، رکاوٹیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ آج ڈاکٹر حیدر عباس کی شادی تھی۔ اس نے بڑے آرام سے تیار ہوتے ہوئے شاہ بخت کو دیکھا، پھر 6 ماہ کے شاہزان کو بازوؤں میں لے کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اسے سنا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے، میں لیٹ تھا، وہ جھنجھلا کر بولا، پھر جلدی جلدی ٹائی لگانے لگا۔ یہ اتنی فارمل اور ہیوی ڈریسنگ سلیکٹ کرنا ضروری تھا کیا؟ کچھ کیجول میں کر دیتی نا۔ فارمل فنکشن میں فارمل ڈریسنگ چلتی ہے، اینا نے جتایا۔ ہاں، میں تو ٹھہرا بے وقوف، وہ جل کر بولا۔ مجھے کیا پتا، اس نے معصومیت سے کہا تو بخت نے جلدی میں اسے گھوری ڈالی۔ اسے ساتھ لے کر جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے شاہزان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میرا بیٹا ہے، میں اسے گھر کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ میں بھی تمہارا ہی ہوں اینا، اگر تمہیں یاد ہو تو، وہ بے چارگی سے کہتا پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ علینا کی مدھم ہنسی پھیلی تھی۔ شاہ بخت نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ سجی بنی سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کار کی چابی پکڑتا اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔
ویسے لگ پیاری رہی ہو، اس نے گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے کہا۔ انداز سرسری سا تھا۔ آ گئی میری یاد، وہ جل کر بولی۔ تم تو ہمیشہ یاد رہتی ہو، پہلے اس لیے نہیں کہا کہ نظر لگ جاتی نا، وہ ہنسا تھا۔ نہیں لگتی، تم ساتھ ہو نا، علینا نے بھی بدلہ پورا کیا۔ شاہ بخت کا کہکہا بے اختیار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرج گارڈن پہنچ گئے تھے۔ آج ان کا ریسیپشن تھا۔ حیدر اور مہک بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ستارہ اور نوفل ان کے قریب چلے آئے تھے۔ وہ بے فکری سے گپ شپ کرنے میں مگن تھے جب ہبا اور اسید وہاں پہنچے۔ شاہ بخت تو ایک نظر میں پہچان گیا، بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہیں سر؟ وہ اسید کی بارو پرسنالٹی سے ازحد متاثر تھا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ وہ سب اب نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اسد نے بغور علینا کو دیکھا اور پہچان کر بے ساختہ ہنسا تھا۔ اوہ پرنسز علینا، کیسی ہیں آپ؟ شاہ بخت کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو یاد ہے سر؟ سب کچھ یاد ہے مجھے، اس نے شرارت سے کہا۔ یہ میری مسز ہیں ہبا، اور ہبا یہ ان کی مسز علینا۔ اسید دونوں کو متعارف کروا رہا تھا، اور یہ آغاز تھا ایک اور تعلق کا، کچھ نئے رشتوں کا اور بہت سی نئی کہانیوں کا۔ فائنلی کہانی ختم، دی اینڈ۔ آج اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔ شروع میں تو کہانی بہت اچھی تھی، اور کہانی کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رائٹر نے خود بھی لکھی ہیں، کرداروں کے حوالے سے، ان کے جو بھی رویے تھے ان کے حوالے سے، لیکن مجھے بہت 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 ساری چیزوں سے اعتراض ہے۔ سارے کردار جو ہیں وہ شروع میں بہت اچھے تھے، لیکن بعد میں رائٹر نے کھچڑی بنا دی، ہر کسی کو نیگیٹو بنایا، پھر پازیٹیو بنایا، اور جو ایاز کا کردار تھا اسے کہانی سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ بہت سارے کرداروں کو خود غرض دکھایا گیا۔ ہاں ہوتے ہیں لوگ خود غرض ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ شروع میں کچھ دکھاتے ہو کردار اور بعد میں کچھ اور کر دیتے ہو، تو وہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرا تھیں، بہت زیادہ کہانی کو طول دیا گیا، بہت ساری چیزیں بلا وجہ جو ہیں وہ ایڈ کر دی گئیں۔ کہانی کا جو ہے وہ سر پیر بالکل بگڑ گیا تھا۔ اتنا زیادہ ریئیکشن اسید کی طرف سے، اسے پہلے پازیٹیو، پھر کچھ الجھی ہوئی شخصیت دکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر اتنی بگڑی ہوئی شخصیت، تو یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہوتا ہے انسان کو غصہ آتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو کسی کی نظر میں برا بناتا ہے، آپ کی عزت گرا دیتا ہے، لیکن اتنا شدید ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی انسان کو جس سے آپ نے بہت محبت کی ہو، بہت خیال رکھا ہو، آپ اس کے لیے اتنے بے حس ہو جائیں کہ آپ اس کے ساتھ اتنے ظلم و زیادتی پر اتر آئیں، تو یہ جو ہے وہ اتنی ممکن بات نہیں ہے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتی۔ انسان کنارہ کر لیتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن اتنا جو ہے شدید ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اور پھر چیزوں کو سدھارنے میں بھی بہت زیادہ وقت لگایا گیا۔ علینا کو پہلے بہت ہی میچور دکھایا گیا، پھر بہت ہی میچور کر دیا گیا ایک دم سے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل تھی۔ ساری چیزیں علینا کے رشتے کو لے کر، شاہ بخت کے رشتے کو لے کر جو گھر میں سچویشن رہی وہ بھی عجیب سی تھی۔ سب کو اتنا ہی بے وقوف سا دکھایا گیا۔ بھئی اگر دو لوگ راضی نہیں ہیں رشتے کے لیے تو یہ کیا ہے کہ آپ زبردستی کرو؟ ایک ایجوکیٹڈ فیملی اس طرح سے بیہیو کرے کہ لڑکی راضی نہیں ہے اور وہ بس جو ہے اس کا رشتہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو انسان ناپسند ہے، اور وہ انسان زبردستی اس کے کمرے میں گھس جاتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، اور اس بات پر بجائے اس کو ڈانٹا جائے، اس کا رشتہ پکا کر دیا جاتا ہے، فائنل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت الجھی ہوئی سی کہانی تھی اس حساب سے بھی۔ اور اسید کا رویہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، اسد کا ایکسیڈنٹ ہونا، شاہ بخت کے ہاتھوں اور پھر شاہ بخت کی درگت بنانا، وہ بھی انتہائی عجیب تھا، اور پھر شاہ بخت کا جو ہے وہ ریئیکٹ نہ کرنا اس حوالے سے، وہ بھی عجیب تھا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عجیب و غریب تھیں۔ کہانی بس کیا کہیں، بس شروعات ہی اچھی تھی، بعد میں جو ہے وہ کہانی میں نا گڑبڑ گھوٹالہ ہو گیا اور عجیب سی کھچڑی پک گئی، تو مجھے جو ہے وہ کہانی بہت زیادہ اچھی نہیں لگی، بس ایوریج سی ہو گئی۔ اینی ویز ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ رائٹر کے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، اور بہت سارے کرداروں کے حوالے سے انہوں نے جس طرح سے سوچا ہوگا ہم ویسے نہیں سوچ پائے، یا ہم ان کی سوچ تک اپروچ نہیں کر پائے، شاید ایسا کچھ ہو۔ بہرحال کہانی ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو لوگ نئے سننے والے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارا ایک اور چینل بھی ہے اردو ناولریا بائی نگہت،
تو وہ بھی آپ ضرور جو ہے وہ وزٹ کریں، وہاں پر بہت سے پرانے ناولز اپلوڈڈ ہیں، انہیں سنیں۔ فی الحال جو ہے میں وہ مزید ناولز جو ہیں وہ وہاں اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، تھوڑی سی مصروفیت ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، تھوڑی سی مشکلات ہیں، ان سے نکل آؤں گی تو انشاءاللہ اس چینل پر بھی اپلوڈ جلد سٹارٹ کروں گی۔ تب تک آپ سب میرے لیے بہت 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 زیادہ دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔